بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں، اور سوالات کے جوابات صرف اور صرف علامہ صاحب ہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہمارے ٹیم ممبرز میں سے کوئی اور نہ ہی کوئی دوسرا بندے کو یہ اجازت ہے کہ وہ سوالات کے جوابات دے۔ جو کامنٹ سیکشن میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے سوالات کو، ان کے جوابات کو، کسی دوسرے شخص کے جوابات کو کافی سمجھ کر چلے جاتے ہیں اور علامہ صاحب کے جواب تک نہیں رکتے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صرف جواب علامہ صاحب ہی دیں گے۔ جو دیگر حضرات جو آپ کے کامنٹس کے رپلائی میں جوابات دیتے ہیں، ایسا کوئی طریقہ کار ہمارے یہاں نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں سوالات پڑھ کر سناتا ہوں اور علامہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ صرف یہی طریقہ کار ہے ہمارے یہاں۔ گزشتہ نشست میں جو سوالات رہ گئے تھے اور واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو سوالات موصول ہوئے، ان سے آغاز کریں گے۔ ہنا یونس صاحبہ کا سوال ہے کہ انہوں نے کتاب تعلیم المتعلم کی ایک عبارت بھیجی ہے کہ قبروں پر لگے کتبے یعنی تختیاں پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت فرما دیجئے، کیا قبروں پر کتبے نہیں لگانے چاہیے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے قبر کے احکام اور آداب۔ اردو میں ہے، ابھی تک اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو چکا، لیکن اس کو بھی فائنل نہیں کیا گیا۔ کتبہ لگانا منع نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں قبرستان جو خاص طور پر میں پاکستان کی بات کروں، بڑے بے ترتیب ہیں، جبکہ دوسری جگہوں پر کہیں ترتیب ہے اور کہیں وہاں بھی نہیں ہے۔ کچھ ملکوں میں عیسائیوں کے قبرستان کے ساتھ ہی جگہ مسلمانوں کو دی جاتی ہے الگ سے۔ ادب کے حوالے سے یا دوسری چیزیں، اگر اس پہ کلمہ شریف لکھا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے، تو اس کے پڑھنے سے نقصان کیا ہوگا؟ خود عقل سے سوچئے کہ اگر کسی نے کلمہ لکھ دیا، کوئی آیت لکھ دی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر کتبہ لگا تھا، اس کا حوالہ ایک اہل حدیث مفتی کے ہے، ریفرنس سے میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ سرہانے کی نشانی رکھنا، یہ سرہانہ یعنی سر اس طرف ہے، یہ آج تک ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں آپ کو سرہانے پہ وہ ایک اینٹ الگ سے نظر آئے گی۔ یہ یادداشت کے لیے کچھ لوگ، اب مثال کے طور پر دمشق میں قبرستان ہے جو باب الصغیر، اب قبروں پہ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کس کی قبر ہے، تو ویسے تو ہم سب قبر والوں کو، مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن کیسی کیسی ہستیاں وہاں آرام فرما ہیں، تو ان کا نام پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی قبر ہے۔ البتہ کوئی ایسی عبارت جو نامناسب ہو، عیسائیوں کے ہاں جس طرح لکھ دی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کی قبر کے حوالے سے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ہاں کسی خاص علاقے میں کوئی خاص عبارتیں لکھی جاتی ہوں، کوئی اشعار یا دوسری چیزیں، وہ مجھے نہیں پتہ، لیکن قبروں پر کتبے آپ دیکھیں گے لگے ہوئے ہیں، تو وہ علامت کہ کس کی قبر ہے، تاریخ لکھ دی، نام لکھ دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال مصور نیاز صاحب کا ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ عشاء کے وتر میں کیا پڑھے؟ کئی مرتبہ یہ سوال آیا ہے، پہلی بار نہیں آیا، اور میرا خیال ہم ایک سوال کے کم از کم 10,000 مرتبہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ نہیں سنا ہوگا دوسرے نے۔ آپ کب تک یاد نہیں کریں گے؟ اگر نہیں آتی ہے تو یاد کیوں نہیں کرتے؟ یاد کیجئے، 1 دن لگے گا، 2 دن لگیں گے، یاد ہو جائے گی۔ جب تک یاد نہیں، قرآن کریم میں جو دعائیں بیان ہوئی ہیں کوئی ان میں سے پڑھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہی کہہ لیجئے، لیکن یاد کیجئے۔ یہ عذر ابھی تک نہیں ہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسے یاد کیجئے۔ قنوت کے معنی فرما برداری کے ہیں، چونکہ آخری نماز ہے واجب، تو ہم سونے سے پہلے فرما برداری کا اعلان کر کے سوئیں، تاکہ اگر اس دوران ایمان کے ساتھ موت ہوگی تو اچھا ہوگا، اچانک موت ہو گئی تو بہتر ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، ورنہ میں نے آپ کو دوسرا حل بتا دیا۔ اگلا سوال عامر خان صاحب کا ہے کہ اگر میں شادی نہ کروں تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ استطاعت، جسمانی طاقت، خرچہ اٹھانے کی، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے کریں گے، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، جیسا کہ بیان ہوا کہ شادی کرنے سے انسان کی قسمت کھلتی ہے اور زیادہ، تو یہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ باقی نہیں کرتے تو گناہ سے بچنے کے لیے پھر کثرت سے روزے رکھیں اور گناہ سے بچنا ہوگا۔ کریں گے تو بہتر ہوگا، نہیں کر سکتے تو پھر گناہ سے بچنے کا اہتمام رکھیے۔ اگلا سوال مہتاب عالم صاحب کا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر کپڑے تھوڑے سے اٹھ جائیں اور کمر کا تھوڑا سا حصہ نظر آئے تو کیا حکم ہوگا؟ ایک ہوتا ہے ہوا سے اڑنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے لباس ایسا پہنا ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں جائیں تو وہ خاصا حصہ ننگا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ کی کمزوری ہے، ہوا سے اڑے، کسی چیز سے اڑے تو اس میں آپ کا عمل نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا عمل ہے، یعنی آپ نے کپڑا ہی ایسا پہنا ہے تو کیوں پہنا ہے؟ آفس کے لیے آپ یونیفارم پہن لیں، کسی ادارے میں ہیں تو ان کا یونیفارم وردی پہن لیں۔ نماز کا بھی آپ کو کوئی خیال رکھنا چاہیے، کوشش کیجئے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ذرا سا کھلا ہے معمولی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر زیادہ کھلا ہے اور دیر تک کھلا ہے تو پھر آپ کی نماز میں فرق آئے گا، احتیاط کیجئے۔ سجاد احمد بھٹی صاحب کا سوال ہے کہ کیا باپ کی اجازت ضروری ہے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے؟ بیعت کے معنی لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ رسمی طور پر کہ جی میں بھی مرید ہو گیا، بیعت کے معنی بک جانے کے ہیں، اپنے ارادے اور رضا کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دینا۔ بیعت ہونے کا مطلب جب مرشد پکڑا ہے تو وہ مرشد سچا ہے تو اس کا ارادہ میرا ارادہ، وہ آپ کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرب الہی، اللہ کے قریب کرتے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے نہ بیوی کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ بچوں کو والدین کی، لیکن جو بات ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ بزرگ مثلاً والد صاحب کسی سے بیعت ہیں، آپ بھی ادھر بیعت نہیں ہونا چاہتے، آپ کی نظر میں کسی اور سے بیعت ہونا ہے، تو والدین کی نافرمانی نہ ہو، ان کے حقوق کا خیال رہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی کمزوری دکھائیں،
تو وہ ہے. اور یہ جو ہے رسم نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا نا یہ رسم نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو شریعت و سنت کا پابند بنانے کے لیے اور شیطان کے مکر اور جال سے بچنے کے لیے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا جو تیرے مخلص بندے ہیں یا اللہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو ان مخلص بندوں کے ساتھ ہو جانا تاکہ شیطان کے شر سے بچیں اور نیکی کی راہیں چلیں. ایک ہوتا ہے پتہ بتا دیں کہ آپ خود جائیں، ایک ہوتا ہے کوئی کہتا ہے میں ساتھ لے چلتا ہوں، تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تو یاد رہے کہ آپ نے اس میں یہ نہیں ہو کہ والدین کے بارے میں نافرمانی کریں، لیکن اجازت اس طرح کی یہ ضروری نہیں ہے. اب بیعت ہو سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ بیعت کے معنی بھی معلوم ہوں اور پھر حقوق اور آداب والدین کے مرشد کے وہ بھی سیکھ لیں. اگلا سوال تنویر جان صاحب کا ہے کہ کسی بدعقیدہ کی عبادت گاہ میں جا کر منت مانگنا کیسا ہے سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے کے لیے؟ آپ لوگ جب خود جانتے ہیں تو پھر ایسے سوال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اگر پتہ ہے بدعقیدہ ہے تو لازمی بات ہے اس جگہ پہ برکت نہیں ہے، آپ کو خود بچنا چاہیے برکت والی جگہوں پہ. منت آپ اپنے گھر میں بھی مان سکتے ہیں، لیکن جائیں تو برکت والی جگہوں پہ. جب آپ کو پتہ ہے جہاں پر غلط باتیں ہوں یا غلط تعلیم ہو یا غلط سلسلے ہوں تو وہاں سے بچنا چاہیے. سمجھدار ہیں آپ، خود کہہ رہے ہیں کہ تو پھر کیوں جانا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی پوچھتا ہے کہ جی بدعقیدہ کے پیچھے نماز، تو جب پتہ ہے کہ بدعقیدہ تو پھر نماز پڑھنے کی گنجائش نکالنے کا کیا مطلب؟ جگہ غلط ہے تو وہاں جانے کا کیا مطلب؟ اسرار شیخ صاحب کا سوال ہے کہ اس دور کے حوالے سے ولی کی نشانیاں کیا ہیں اور اولیاء اللہ میں کن کو فالو کرنا چاہیے؟ ولی کی نشانیاں قرآن نے بتا دی، ایمان اور تقوی. یہ وہ نشانی نہیں ہے کہ کسی دور میں بدل جائے گی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ایمان اور تقوی تھا، آج کل کوئی لباس ہو گیا یا کوئی خاص حلیہ جس کو آپ اردو میں حلیہ کہہ لیتے ہیں، وہ نہیں ہے. وہ شخص دین کا پابند ہو، شریعت و سنت پہ عمل کرنے والا ہو، بد کردار نہ ہو، کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، جو بھی ہے اس کا سلسلہ متصل ہو، جانتا ہو، مسئلہ معلوم ہو، اس کو بتا سکے، دوسرے کو سمجھا سکے. جو بے علم ہے دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ تو نشانیاں وہی ہیں، عقیدے صحیح ہوں، عمل صحیح ہوں. اگلا سوال عائشہ آفتاب صاحبہ کا ہے کینیڈا سے کہ قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کے حوالے سے کون سی کتابیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم کی تفسیر اردو انگلش اویلیبل ہیں. بعض حاشیے ہوتے ہیں جن کو آپ فٹ نوٹ کہتے ہیں یا مارجنل نوٹ کہتے ہیں، سائڈ پہ لکھے ہوئے یا نیچے لکھے ہوئے، مختصر ہوتے ہیں. تفسیر کھول کے بیان کرنا، آپ کی ویکیبلری کتنی ہے، کیا سمجھ سکتے ہیں. تفسیر مظہری بہت اچھی تفسیر ہے، در منصور بہت اچھی تفسیر ہے. موجودہ دور میں ضیاء القرآن بھی ہے. اس کے علاوہ حاشیے کنز الایمان اور نور العرفان، خزائن العرفان. نور العرفان کا ساؤتھ افریقہ دارالعلوم پٹوریا والوں نے انگلش بھی کیا ہوا ہے کتنے عرصے سے. وہ پہلی مرتبہ یعنی تفسیر انگلش میں اہل سنت کی طرف سے، لیکن تھوڑی سی فہم ہو، اتنی ہو کہ آپ سمجھ سکیں. ورنہ پہلے کسی استاد سے تھوڑا سا کچھ دن پڑھ لیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کس طرح سمجھا جاتا ہے. ورنہ مسلسل تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں ایک حوالہ، دو حوالے، تین حوالے، نتیجہ کیسے نکالنا ہے، سمجھ کیسے آئے گی؟ اگر اتنی ویکیبلری صلاحیت ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. تفسیر مظہری پڑھیں. حدیث شریف میں ریاض الصالحین مجموعہ ہے، مشکات شریف تو بڑی کتاب ہے، ریاض الصالحین مختصر ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے الگ الگ مجموعے بنائے ہیں عنوانات کے حوالے سے.
تو کسی بھی صحیح سنی عالم نے جو کام کیا ہے حدیث شریف پر، شرح پڑھنی ہے تو بخاری شریف کی بہت سی شرحیں ہیں اہل سنت نے لکھی ہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی ویکیبلری کتنی ہے، کہاں ہیں آپ، وہاں یہ کتابیں ملتی ہیں یا انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو میں نے مختصراً بتایا ہے، مزید تفصیل چاہیے ہو تو میں پوچھ لیجیے گا۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا ماہانہ ایام میں خواتین دیکھ کر قرآن پڑھ سکتی ہیں، اور کسی پین یا پینسل سے اگر پیپر ٹرن کرنا ہو تو کیا اس طرح کر کے قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ احناف، ہم حنفی ہیں، اور قرآن کے حکم کے مطابق خواتین کو ان دنوں میں نہ قرآن پڑھنا ہے، بھلے قلم ہو یا کچھ ہو، صفحہ بدلنا یہ نہیں کرنا، یہی ادب ہے، اسی پہ رہنا ہے۔ قرآن اور نماز کے سوا آپ باقی اوراد، ذکر وغیرہ پڑھ لیا کریں ان دنوں میں، لیکن قرآن کریم نہ پڑھیں۔ ان کا تیسرا سوال کہ اگر پہلی مرتبہ عمرہ پر جا رہے ہوں تو وہاں کون سی دعائیں پڑھیں اور آداب میں کن باتوں کا خیال رکھیں؟ آداب جمع ادب کی ہو گئی، وہاں سب سے بڑی عبادت ہی ادب ہے۔ ہاں، اگر وہ ہو جائے جتنا ہو سکے، ہم نے حرم شریف میں تصویریں کھینچنے میں، صرف عمارتیں دیکھنے میں، لوگوں کو دیکھنے میں وقت نہیں گزارنا۔ مکہ مکرمہ میں ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ سب سے بڑی عبادت وہاں طواف ہے، جتنی سہولت ہو وہ کریں۔ مکہ شہر میں رہ کے ہوٹل میں بھی، کیونکہ 9 میل چاروں طرف حدود حرم ہے، کوئی دنیا کی باتیں یا فضول وقت نہ گزارے، نماز ضائع نہ کریں، خیال رہے نیکی میں وقت گزرے، اور مدینہ منورہ میں جا کر تو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے۔ تو اصل کام یہ کہ حضوری ہو، ادب ہو، باقی دعا، ہر وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، قرآن میں دعائیں ہیں، وہ کریں، نیک دعائیں کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ خوش دلی سے کریں، عاجزی سے کریں، یقین کے ساتھ کریں اچھی دعائیں۔ اور ایک دعا بس میں بتاؤں، یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ۔ تو جب جنت میں داخلہ مل جائے، قبول ہو جائے، تو باقی سارے مرحلے طے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جو بھی دعا دل سے نکلے اچھی ہو ضرور کریں، جائز کام کے لیے، غلط کام کے لیے نہیں۔ مصور نیاز صاحب کا سوال ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کیجیے گا رضی اللہ تعالی عنہ کو سید کیوں کہا جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سیدنا کہا ہے، یہ عزت کے لیے، ہمارے سردار، یعنی ایک خاندانی طور پہ سید کہا جانا اور ہے۔ سیدنا کا لفظ تو میں کسی بھی بزرگ کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ لگا سکتا ہوں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں اصطلاح میں سید اولاد رسول کو کہتے ہیں، تو صرف سید لکھا ہو تو اس سے مراد وہ اولاد ہونا ہے۔ سیدنا کا لقب بہت سی ہستیوں پہ بولا جاتا ہے جو بظاہر اولاد رسول نہیں ہیں، لیکن لفظ آل وہ تمام امت کو، حضور کے کامل متبعین، یعنی وہ تمام جو سچی اور پوری پیروی کرنے والے ہیں، وہ بھی آل میں شامل ہیں، کیونکہ آل فرعون کا لفظ قرآن میں ہے، فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، تو آل سے مراد کون ہے؟ یعنی سچے ماننے والے۔ تو تمام سچے مسلمان بھی آل میں شامل، لیکن خاص طور پر اولاد کے لیے جب کہتے ہیں تو ایک سید ہے اولاد کی نسبت سے۔ سیدنا کا لقب جو ہے یہ ہمارے سردار، ہمارے آقا کہنے کے بارے میں ہے، اس میں وہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کو خاندانی طور پر کہا ہے، نہیں، یہ عزت کے ساتھ ان کو پکارا۔ اگلا سوال سویڈن سے سعدیہ مغل صاحبہ کا ہے کہ وقت ختم نہ ہو جائے اس ڈر سے اگر کبھی چلتی بس میں نماز پڑھ لی تو کیا
ہو جائے گی؟ ٹرین کا مسئلہ آج تک مختلف ہے علماء میں. آپ تو بس کی بات کر رہے ہیں. اب بس میں نماز ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہ جس طرح چل رہی ہے. البتہ کہیں ٹھہرے وقفہ ہو جائے تو پھر اور بات ہے. لیکن یہ کہ آپ نے کبھی ایسا اگر کیا ہے تو جا کے دہرائیے گا ضرور. بنگلور سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال ہے کہ کیا میت کی تدفین کے بعد قبر کے پاس اگربتی جلا سکتے ہیں؟ اگربتی جلانے کا مقصد کیا ہے؟ خوشبو پہنچانا. تو جو حاضرین ہیں ان کو آپ ایتھر لگا لیں یا آپ ان کو خوشبو پہنچائیں، لیکن قبر کے اوپر نہیں. قبر سے ہٹ کر اگر لگاتے ہیں اگربتی تو لگا سکتے ہیں. لوبان ہے یا جو خوشبو کی چیزیں ہیں وہ قبر کے اوپر نہیں، قبر سے ہٹ کر وہ اگر آپ خوشبو کے لیے کرتے ہیں کر لیں. لیکن اس سے زیادہ بہتر کام یہ ہے کہ اتنے پیسے آپ ایصال ثواب پہ خرچ کر دیں. جس کی میت ہوئی ہے ایمان والے کی، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیوڑا ڈالنے کی بجائے، اگربتی لگانے کی بجائے، یا وہ جو آپ اور کچھ وہاں پر کرتے ہیں، پھول ڈالنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھول ڈالنا درست، تو اس خرچے کی بجائے آپ اتنے پیسے کے کسی کو مستحق کو کپڑے پہنا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں اور وہ ثواب اس کو بخشیں تو اس کو فائدہ ہوگا. اگربتی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے اندر اعمال کی خوشبو، ایمان کی خوشبو ہے قبر کے اندر. اوپر آپ پھول ڈالیں، وہ جب تک تازہ رہیں گے تسبیح پڑھیں گے، فائدہ بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی. لیکن اگربتی قبر پہ نہیں جلانی، الگ کر کے جلا لیں. ان کا دوسرا سوال کہ اگر قبرستان میں جگہ کم ہو تو کیا کسی اپنے ہی فیملی والے کی قبر میں اپنے کسی فیملی والے کو دفنا سکتے ہیں؟ یعنی دوبارہ قبر کھود کے یا ایک ساتھ دو شخصوں کو؟ اگر ایک ساتھ دو کی ہے تو وہ غلط. بچے کو لوگ کر دیتے ہیں، بہت شیرخوار بچہ جو 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کا ہو تو اس میں کسی کو وہ دفن کر لیتے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ 2 شخصوں کو ایک جگہ دفن کرنا نہیں چاہیے. ہاں کہیں اجتماعی قبر بن رہی ہے کہ وہاں پر میدان جنگ میں یا ایسے لوگوں کی کہ وہ اکٹھا ایک جگہ دفن کر دیتے ہیں تو یہ وہ حالت مجبوری ہے، ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلا سوال عمر دراز صاحب کا ہے کہ نماز میں 2 سجدوں کا راز کیا ہے؟ کچھ کہنے والے، یہ تو اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا کہ ایک سجدہ جو پہلا کرتے ہیں وہ آپ حکم پہ، دوسرا شکرانے کے طور پر کہ مجھے سجدہ کرنے کی توفیق ملی. یہ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں. تاہم 2 سجدے جو سکھائے گئے اسی طرح کرنے ہیں. ہم لوگ وجہ جاننے میں لگے رہتے ہیں، اس میں سجدے میں خلوص پوری طرح اس کو ادا کرنا، اس کا دھیان نہیں دیتے. تو وجہ نہ جانیے، رب کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس پہ رہیے. تاہم یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلا سجدہ حکم تو دوسرا شکرانے میں کہ مجھے یہ سعادت ملی کیونکہ شیطان نے یہ سجدہ نہیں کیا تو میں کر رہا ہوں، تو وہ شکرانے کے طور پر. اگلا سوال طلحہ خان صاحب کا ہے کہ کون کون سے پتھر پہننا بہتر ہیں اور مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم سے کن پتھروں کو نسبت حاصل ہے؟ یہ قرآن میں یاقوت کا ذکر ہے، لؤلؤ موتی کا ذکر ہے، مرجان کا لفظ آیا جس کو شاید کورل کہتے ہیں. یہ جتنے بھی جیم اسٹون ہیں اصلی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. عقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. در نجف، نجف اشرف مولا کائنات کے حوالے سے وہاں کا ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو در نجف کہتے ہیں. تو یہ سارے جو نیچرل ہے، اصلی ہیں. اب کیونکہ نقلی بہت بن رہے ہیں تو جو اصلی ہیں وہ اللہ کی نعمت سمجھ کے پہننا منع نہیں ہے.
آپ کچھ لوگ نام کے ساتھ بتا دیتے ہیں، تاریخ کے ساتھ بتا دیتے ہیں، تو جو اصلی ہے نیچرل وہ آپ پہنیں، مگر یہ سمجھ کے پہننا کہ یہ پتھر مجھے فائدہ پہنچائے گا، نہیں، اللہ چاہے گا تو یہ پتھر مجھے سوٹ کرے گا، اچھا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نام کے ساتھ نکلا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مناسبت ہے، مگر اصل جو فاعل حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اثر دینے والا، رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن نعمت سمجھ کر جتنے بھی نیچرل جیم سٹون ہیں، اصلی پتھر ہے، وہ آپ جواہرات بھی کہتے ہیں، وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ اگلا سوال صادق رضا صاحب کا ہے کہ ڈپریشن اور احساس کمتری سے نجات کا شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے، اور اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، ڈپریشن یا تو غلط لفظ بولنے سے ہوتے ہیں یا غلط غذا کھانے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈپریشن اور پتہ نہیں 40,000 وجہ ہم نے بنا لی ہیں، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ یہی کہ منہ سے غلط لفظ نکلتے ہیں یا غلط لقمے جاتے ہیں۔ تو توبہ، استغفار اور دل کا اطمینان اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے ہے۔ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دل پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اسٹریس لینا، یعنی دباؤ لینا، بوجھ ڈالنا اپنے اوپر سوچوں میں، ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صحت برباد ہوتی ہے۔ بجائے ان سوچوں میں گم رہنے کے درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار جو کلمے ہیں وہ، یا تلاوت قرآن کریں، اللہ کی یاد کریں، تو ان چیزوں سے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ زبان پر غیبت، گالی، جھوٹ نہ آئے، اور غذا آپ کی غلط نہ ہو، یعنی وہ کمائی بھی حلال ہو اور کھائی ہوئی چیز بھی درست ہو۔ آصف خان صاحب، آپ نے شافعی امام کے پیچھے نماز کا حکم پوچھا۔ گزشتہ نشست یعنی 26 نومبر والی نشست میں علامہ صاحب نے اس کا تفصیل سے جواب دیا تھا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو موجود ہے۔ اور اگلا سوال سجاد احمد صاحب کا ہے کہ اگر نماز میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جو چیز فرض ہے وہ اگر چھوٹے گی تو سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ جو چیز واجب ہے وہ چھوٹ جائے، بھول جائے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اب اتنی تفصیل آپ نے زحمت نہیں کرتے آپ لوگ۔ نماز کی میرے والد صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی پرانی کتاب ہے جو کروڑوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے، کروڑوں کی تعداد میں، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے، پڑھ لیں آسانی سے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں بیٹھے، آپ اس پہ سجدہ صاف کریں گے کیا؟ نہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کب کیا حکم ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو سجدہ سہو صرف واجب بھول جانے پر ہے۔ فرض جو چیز ہے اس کو اگر چھوڑ دیا آپ نے تو نماز دہرانی ہوگی۔ اگلا سوال زاہبہ صدیقی صاحبہ کا ہے کہ کیا ناموس رسالت پر پہرا دینا صرف مردوں کا ہی خاصہ ہے یا عورتیں بھی پہرے دار بن سکتی ہیں، اور کیسے؟ بڑی اچھی بات، چلیں آپ نے پوچھ لیا، واضح ہو جائے۔ ہر مسلمان، جب میں ہر مسلمان کہتا ہوں تو میری مراد وہ ہوتی ہے جو صحیح مسلمان ہے، نام کے مسلمان نہیں، یعنی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور نہیں۔ جو سچے مسلمان، ہر مسلمان پر نبی کی محبت، نبی کی تعظیم لازم ہے۔ میں نے جو لفظ کہے نا، لازم ہے، عورت پر بھی، مرد پر بھی، بوڑھے پر بھی، جوان پر بھی، بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، چھوٹے سے بچوں کو بنیاد سے سکھانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے لینا ہے،
ان کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا ہے، جو یہ سکھائیں گے. جس طرح ہم کو صرف قرآن نہیں کہتے، قرآن پاک، قرآن شریف، قرآن مجید، یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں. مدینہ صرف نہیں کہنا، مدینہ شریف، مدینہ طیبہ، مدینہ پاک، مکہ مکرمہ، تو یہ سکھائیں آپ. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ریلی نکالیں، بے پردہ ہو کے نکلیں. انہیں ناموس رسالت پر اسی طرح پہرا دینا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، اپنے ارد گرد ماحول ایسا بنائیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب باتیں کریں، کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہوں، ہم ان سے قطع تعلق کریں گے، کیونکہ جو نبی کا وفادار نہیں ہے ہم اس کے لیے کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں چاہ سکتے. ہاں، اس کے لیے ہدایت کا انتظام، کہ اس کو رائٹ میسج، صحیح پیغام ضرور پہنچائیں گے، ہدایت کے لیے اس کو بتائیں گے. نہیں مانے گا، سرکشی کرے گا تو اس سے قطع تعلق کر لیں گے، کیونکہ بے ادب سے دوستی رکھ کے میرا ایمان چلا جائے گا، اس کا نقصان ہوگا. تو عورتیں بھی اپنے مردوں کی ہمت بنائیں گی، بچوں کو اس طرح پروان چڑھائیں گی کہ وہ مجاہد بنیں گے، ناموس رسالت کے پہرے دار بنیں گے. اور چونکہ آج کل دور ہے ٹیکنالوجی کا، تو سوشل میڈیا ہو یا جہاں بھی آپ آواز حق وہاں پر بلند کریں، اس میں شامل ہوں اس طرح. لیکن یہ نہیں ہے کہ جلوس میں آپ لوگ نکل جائیں بے پردہ، یا کوئی ایسا مرحلہ ہو. لیکن جب ضرورت پڑے گی تو آپ نے بھی پورا کردار ادا کرنا ہے ان لوگوں کی ہمت بنانے کے لیے جو آپ کے ہیں، آگے بڑھیں تاکہ وہ جائیں. لیکن مائیں، بہنیں، بیٹیاں خود ہی روک لیں، نہیں باہر نہیں جانا، تو پھر آپ نے پہرے داری کی بجائے تو ان کو خود کمزور کیا. تو یہ نہیں کرنا، آپ نے ان کی ہمت بڑھانی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور خود جس مرحلے پہ آواز لگا سکتی ہیں ضرور لگائیں، اپنی آواز بھی وہاں پہنچائیں. اگلا سوال آسیہ صاحبہ کا ہے کہ بہجت الاسرار کتاب کس رائٹر کی ہے اور کیا یہ عام فہم ہے؟ امام شطنوفی کی کتاب ہے یہ. بہجت الاسرار عربی میں ہے. اس لکھنے والے نے جس طرح حدیث سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے نا، کس نے کس سے سنا، اس نے آگے کس سے سنا، اس سے کس نے سنا، یہ سند کے ساتھ لکھا ہے. یعنی کتاب کو بہت زیادہ اوتھینٹک بنایا ہے، ہر بات اس میں ثبوت کے ساتھ. تو اگر آپ کو کتاب فہمی، عبارت فہمی آتی ہے تو ضرور ہو جائے گی، ورنہ کسی ترجمہ کرنے والے نے آسانی کر دی ہوگی تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اس کا خلاصہ ہے زبدۃ الآثار. یہ بہجت الاسرار کی تلخیص، یعنی اس کو سمرائز کیا ہے انہوں نے. تو وہ بہت آسان ہے، وہ مکتبہ نبویہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے زبدۃ الآثار. تو ہمارے دوست تھے پیرزادہ اقبال احمد صاحب فاروقی، اللہ بخشے، انہوں نے بڑی خوبصورت چھاپی ہے، اور وہ زیادہ بڑی بھی نہیں ہے. بہجت الاسرار موٹی کتاب ہے، یہ بہت مختصر ہے، لیکن اگر عبارت فہمی آتی ہوگی تو ضرور سمجھ آ جائے گی. ان کا دوسرا سوال کہ کہا جاتا ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا وہی ہونا ہے، تو پھر ہم دعا کیوں مانگے، اور جو دعا یہاں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں قبول ہوں گی؟ تو ہم نے جن چیزوں کو دنیاوی مقاصد کے لیے مانگا، یا دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت تھی اس وجہ سے انہیں مانگا، تو آخرت میں ہمارے لیے وہ کیا کام آئیں گی؟ دعا کا فلسفہ ہم لوگ سمجھے نہیں. یہ اپنا شوق ظاہر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، اس کو بہت پسند ہے. کوئی اس کے سامنے عاجزی کرے، زاری کرے، روئے، گڑ گڑائے، اسے پسند ہے. تکبر اس کی شان ہے، کسی اور کی نہیں. ہم لوگ تکبر کے مارے دعا کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. یہ جو دنیاوی چیزوں کے لیے آپ کبھی مانگتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرما دیتا ہے یہ اس کو نہیں دینا، میں نے اس کے لیے اس سے بہتر رکھا ہے. تو ہماری دعائیں کبھی ہمارے لیے بلائیں ٹالتی ہیں،
ہماری دعائیں کبھی ہمارے لیے زیادہ بہتری کے اہتمام کرتی ہیں. ہماری دعائیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو کر ذخیرہ بنتی ہے جو قیامت کے دن کام آئیں گی. تو آپ کی کوئی بھی جائز خواہش کے لیے آپ نے دعا کی ہے، وہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملی، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ملی ہو، یا وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو تو آپ کو اس سے بچایا گیا ہو، آپ کی کوئی بلا ٹال دی ہو، آپ کے لیے کوئی اس میں بہتری کر دی گئی ہو. تو ہم دعا کے بارے میں شک میں نہ پڑیں. آپ نے کوئی بھی جائز چیز مانگی ہے، یا اللہ مجھے کار دے، کوئی آپ کی یہ دعا آپ کہیں گے یہاں تو ملی نہیں، جمع ہو گئی، تو اس کار کے بدلے اور کوئی بہتر چیز مل رہی ہوگی، یا وہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگی اس لیے نہیں مل رہی ہوگی. تو یقین رکھیں ہماری دعائیں کوئی بھی، ایک تو دعائیں ساری جمع ہو رہی ہیں، اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے. تو آپ یہی کہیں یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں اس کو میرے لیے اگر بہتر نہیں ہے بہتر بنا دے. تو ہمیں دعا سے نہیں رکنا، کیونکہ دعا سے ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں. قسمت میں لکھا ہے، قسمت کے معنی حصہ، میرے حصے میں کیا لکھا ہے میں وہ پڑھ کے دعا نہیں کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں دعا. اب وہاں لکھا ہے لیکن کیا تو میں نے اپنے شوق سے ہے. مجھے جو چیز پسند ہے یا ناپسند ہے میں نے تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے شوق سے کیا ہے. تو تقدیر کے معاملے میں ٹھیک ہے ہونا وہی ہے جو لکھا ہے، لیکن وہ اللہ کا علم ہے، اس نے لکھا اپنے علم سے جو بھی ہے. ہم جو کرتے ہیں ہم اپنے ارادے، اپنے شوق، اپنی خواہش سے کرتے ہیں، تو اسی پر ہی تو جزا اور سزا ہے. اچھا کریں گے جزا پائیں گے، برا کریں گے سزا پائیں گے. تو یہ دعا کو روکنا نہیں چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا بدر میں فتح کا، حضور پھر بھی دعا کرتے رہے. کیوں نہیں سمجھے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا ہے، عاجزی کرتے رہنا ہے. اس میں کسی بات نہیں بجی ہو گیا نہ، اس کے باوجود کرتے رہنا ہے کیونکہ اس کو پسند ہے. تو ایک اتنی بڑی سعادت مجھے ملے اور میں اس سے منہ موڑ لوں؟ میں دعا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے قریب، اللہ کی بارگاہ میں. تو مجھے جتنا ٹائم مل رہا ہے حضوری کا، جتنا ٹائم مل رہا ہے اس سے باتیں کرنے کا، میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. تو یہ شوق ظاہر کرنا، بندگی ظاہر کرنا، عاجزی ظاہر کرنا، یہ بہت اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اگلا سوال مامون ماکدہ صاحب کا ہے، کیا منت کے پیسے اور چیزیں سید زادوں کو دے سکتے ہیں؟ منت سے مراد ایک تو آپ نے جو اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے مانی ہے وہ لازمی بات ہے، وہ صدقہ ہے. لیکن آپ نے اگر میں اللہ کی راہ میں دوں گا صرف اتنا کہا ہے تو آپ اس میں اس کو اگر وہ مستحق ہے دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی دیا جائے. لیکن جو اپنی جان کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے آپ نے مانا ہے تو وہ مستحق کو دینا، یا جس چیز کے لیے مانا ہے اس کے لیے کرنا وہ بہتر ہوگا. ان کا دوسرا سوال کہ مرشد کے آداب کیا ہیں؟ مرشد راہ دکھانے والا، مرشد راہ دیکھنے والا. تو مرشد جس کو ہم کہتے ہیں وہ استاد، پیر، شیخ، جن سے ہم روحانی تربیت لیتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں. ان کے آداب بہت زیادہ بھی ہیں اور سمجھ لیا جائے تو بہت آسان بھی ہیں. استاد کے لیے، شیخ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ اس کو اپنے سے بہتر جانے، اس کا کہنا مانے اور کوشش کرے کہ اس کی کسی طرح ناراضی کا باعث نہ بنے. آپ نے اگر اپنے پیر و مرشد شیخ کو ناراض کیا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وہ بھلے کچھ نہ کہے، وہ بھلے کچھ نہ کرے، مگر اللہ کی طرف سے اگر وہ صحیح ہے
وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، واقعی مرشد ہے، روحانی طور پر اس درجے پر ہے، تو اس کو ناراض کرنا، اس کے خلاف بات کرنا، اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی میل لانا، تو اس پہ پکڑ ہوتی ہے۔ لحوم الاولیاء مسمومۃ۔ دوسرا یہ کہ ہمیں ان کو خوش کرنا ہے کہ ان کی خوشی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی ملے گی، مگر یہ کاروباری طور پر نہیں ہو کہ اس کی نظر آپ کے پیسے پر ہو یا آپ کی چیزوں پر ہو۔ وہ جذبہ، وہ اندر جو خلوص ہوگا، جو اندر عزت عقیدت ہوگی، اس کے حوالے سے۔ آج کل مرشد میرے جیسے اگر ہوں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے ان کو مرید بھی ویسے ہی ملیں گے۔ یہ اصلی جو پیر ہوتے ہیں ان کی تربیت سے آپ کے اندر نکھار آتا ہے۔ تو ہمیں مرشد کا ادب، اور اس ادب میں یہ ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، اس کا جو حکم ہے وہ ماننا ہے، اور اس کی ہر طرح جو خدمت ہو سکے وہ اس لیے کرنی ہے کہ اس میں میری بھلائی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، مجھے اللہ کے قریب کرے گا، اس کا تعلق مجھے اللہ کے قریب کرے گا، اس خیال سے۔ اگر کوئی رسمی طور پر پروٹوکول لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یا نمائشی پیر ہیں، کاروباری، کیونکہ کمرشلائز بہت ہو گئے، تو ان کی آپ فکر نہ کیجیے گا، لیکن جو سچے مرشد ہیں ان کے لیے آپ سراپا عقیدت اور سراپا ادب رہیں۔ ان کا تیسرا سوال کہ تقویٰ کے معنی بیان کر دیجیے۔ بہت بڑے ہیں، دو لفظوں میں، بچنا اور یعنی آپ نے ایک تو ہے کہ نافرمانی نہ کرنا، یعنی بچنا، دوسرے معنی ڈرنا۔ یہ دو لفظ ہیں، اتنے بڑے لفظ ہیں، اس کے معنی گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ اب اس کی آپ لمبی فہرست بنا لیں جتنی چاہے۔ یہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، التقویٰ ہا ہونا، و اشار الی صدرہ، حضور نے اشارہ کر کے دل کی طرف کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ہر آپ کے عمل کی غرض و غایت تقویٰ۔ تقویٰ کے معنی خالص ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میں اکیلے میں بھی ہوں تو مجھے احساس رہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اس کی نافرمانی نہ کروں، ڈروں اس سے کہ وہ میرا اصلی محبوب ہے، مقصود ہے، ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ یہ ہے اصل خلاصہ۔ باقی آپ اس کی بہت لمبی لسٹ، تو میں نے صرف بتایا بچنا اور ڈرنا۔ بچنا کیا مطلب؟ نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچنا، اور اللہ سے ڈرنا۔ یہ اللہ سے ڈر جو ہے نا، یہ کہ وہ اتنا مہربان تو میں اس کو ناراض نہ کر دوں، وہ اتنا پیارا ہے مجھے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اصل بنیاد، باقی اس کی تفصیل بہت ہے۔ اگلا سوال اسلام آباد سے طیب علی شاہ قادری صاحب کا ہے کہ اگر ایک عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک لڑکی کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا، اور لڑکی کے جوان ہونے کے بعد عورت کا شوہر اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر دودھ پلایا تھا، اس لیے یہ میرے بیٹے کی رضائی بہن نہیں ہے، اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اجازت تھی یا نہیں تھی، 2.5 سال کی عمر تک دودھ پلا دیا، بھلے ایک قطرہ پلایا، رشتہ قائم ہو گیا رضاعت کا۔ چونکہ دودھ اس نے پی لیا، وہ 2-2.5 سال کی عمر کے اندر بھلے اس نے ایک گھونٹ پیا یا ایک قطرہ پیا، پی لیا نا، اس کے حلق سے اتر گیا، وہ اس کے اندر چلا گیا، رشتہ ہو گیا قائم رضاعت کا۔ اب وہ لڑکی اس عورت کی اولاد پر حرام ہے، یعنی اس سے اس طرح نہیں رشتہ ہو سکتا، شادی بیاہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس لڑکی کی باقی بہنیں وغیرہ جو ہیں، چونکہ انہوں نے نہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لڑکی جس نے دودھ پی لیا، بھلے اجازت سے پیا یا بغیر اجازت کے، وہ رشتہ قائم ہو گیا۔ تو وہ صاحب اپنی اجازت کو شریعت کی اتھارٹی نہ بنائیں، اصل مسئلہ دودھ پینا ہے،
وہ پی لیا لہٰذا رشتہ ہو گیا ہے۔ اگلا سوال محمد اویس صاحب کا ہے کہ اگر مونچھیں اتنی بڑی ہو کہ پانی پیتے ہوئے ڈوبے پانی میں تو کیا مکروہ ہے یہ جو شریعت کے احکام ہیں ان میں ایک تو صحت کا بھی پہلو ہے، دوسرا اصل میں ہمیں تو حکم ماننا ہے۔ حکم ہے مونچھیں ترشواؤ۔ یہ جو کناری ہوتی ہے اس سے نیچے جو ہوں گے تو جراثیم جائیں گے، اس میں آپ کی صحت کو نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ شرعاً چونکہ منع ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ کچھ لوگ سائڈوں پہ بہت لمبی رکھ لیتے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں ترشوانے کے لیے فرمایا کہ چھوٹی رکھو داڑھی بڑھاؤ، تو مونچھیں بڑی رکھ رہے ہیں، اس کے لیے مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، جس داڑھی جو ہے واجب کے قریب ہے اس کے لیے سوچ بھی نہیں رہے۔ حیرت ہوتی ہے۔ تو ان کو کاٹنی چاہیے کیونکہ وہ شریعت کے خلاف بھی ہے اور صحت کے خلاف بھی ہے۔ اگلا سوال اتر پردیش انڈیا سے شمشیر احمد صدیق صاحب کا ہے کہ اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر چہرے کو داہنے اور بائیں جانب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جب مائک نہیں تھا نا تو آواز پہنچانے کے لیے کہ دائیں طرف والوں کو بھی جائے بائیں طرف والوں کو بھی جائے، اور آپ کے دائیں بائیں دونوں سمتے ہیں نا، رائٹ اینڈ لیفٹ، تو دونوں طرف شیطان بھی بھاگے اور آپ دائیں طرف سے بھی آپ پر حملہ نہ ہو، بائیں طرف سے بھی حملہ نہ ہو۔ یہ صرف اذان دینے والے کے لیے ہے، سننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ سننے والے وہ کلمہ کہتے ہوئے دہراتے ہوئے، کیونکہ جو مؤذن نے کہنا ہے وہی سننے والے نے کہنا ہے، تو سننے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ بھی دائیں بائیں پھیرے، تو وہ اس لیے بھی، اور یہ دائیں بائیں جو آپ کی قوتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے اور آواز پہنچانے کے حوالے سے بھی ہے۔ پھیر لے تو اچھا ہے، لیکن اگر بھول گیا مؤذن تو کوئی حرج نہیں۔ سدرا خان صاحبہ کا سوال ہے کیا موجودہ دور میں جو درس نظامی کا نصاب ہے اسے پڑھنے والے کو بھی عالم یا عالمہ والا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر ہوا؟ آپ نے اس درس نظامی کو کیا جانا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا درس نظامی کسے کہتے ہیں؟ اب وہ ایک شخص علامہ نظام یا نظامی ان کے نام سے وہ درس نظامی بن گیا۔ اصل یہ ہے کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے صرف اور نحو، جس کو آپ اپنی زبان میں گرامر کہہ لیں، یہ جس نے صحیح پڑھ لی صرف اور نحو، جس کو یہ آ گئے اس کے لیے آپ شاید اندازہ نہیں کرتے، اسے عربی کے حروف، الفاظ، صیغے، اس کی قسمیں، زمانے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ یعنی وہ مثال آپ اس کے سامنے ایک لفظ بولیں تو اسے جملہ بولیں کہ اس کی نحوی ترکیب کر دو، وہ آپ کو ترکیب کر دے گا جو دوسرا نہیں کر سکے گا۔ یہ اس میں اس لفظ کا جو ہے وہ صیغہ کیا ہے، اوریجن کیا ہے، اشتقاق یعنی نکلا کس مادے سے ہے۔ تو جس کو گرامر آ جاتی ہے نا، اب چونکہ عربی کی جتنی کتابیں ہیں قرآن شریف کے علاوہ ان پہ زیر زبریں نہیں ہیں، تو وہ جس نے گرامر پڑھی ہوگی وہ فر جس طرح آپ اردو انگلش پڑھتے ہیں وہ اسی طرح وہ عربی پڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اس نے گرامر پڑھ لی ہے۔ اب گرامر پڑھنے کے بعد پھر اسے اگلے مرحلے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ مسئلے پوچھتے ہیں نا، مثلا مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں آرام سے جواب دے رہا ہوں، تو اگر وہ نہیں پڑھے ہوں تو جواب کہاں سے دوں؟ اب فقہ ہے، یعنی جس کو آپ فقہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا ہے اور انسان پر کیا ہے، ما لہ و ما علیہ، اس کے لیے کیا ہے، حقوق، فرائض، مسائل، یہ کس طرح قرآن کی آیت سے مسئلہ نکلے گا، حدیث سے کس طرح مسئلہ نکلے گا، واجب کیسے ثابت ہوگا، فرض کیسے ثابت ہوگا، مکروہ کیسے ثابت ہوگا، مکروہ کی قسمیں کتنی ہیں،
کہاں نافرمانی ہے کہاں نہیں ہے، یہ ساری باتیں وہ سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد حدیث شریف اور پھر تفسیر پر. تو یہ 8 سالہ یا 6 سالہ اب کچھ کم ہو گیا. پہلے اسی میں سائنس بھی تھی، اسی میں میتھمیٹکس بھی تھی، اسی میں فیثاغورس اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، بہت کچھ. یعنی مدرسہ اور اسکول ایک تھا. جو وہاں سے نکلتا تھا وہ دین کا بھی عالم ہوتا تھا، سائنسدان بھی ہوتا تھا، ماہر ریاضیات بھی ہوتا تھا، ماہر لسانیات بھی ہوتا تھا. ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مثال ہے کہ وہ 55 علوم پر، 55 ڈفرینٹ سائنسز پر، ڈفرینٹ فیئرز نالج پر، تو ان کی کتابیں ہیں. یعنی جانتے کتنے علوم تھے، 55 پر تو کتابیں موجود ہیں. حالانکہ وہ کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، وہی مدرسے، والدین سے، اساتذہ سے پڑھا. تو درس نظامی والا اتنا عالم کہ اس کو دین کی اتنی سمجھ کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھا دیتا ہے. تو وہ عالم وہی کہلائے گا. اب کون سے لفظ کے بعد زبر آئے گا، زیر آئے گا، آپ کو نہیں معلوم. مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہم صلی وسلم. اب یہاں صلی وسلم ہے، وہاں صلی وسلم ہے، آپ نہیں سمجھتے. تو یہ وہ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے کس کے بعد کیا آ سکتا ہے، کیا نہیں آ سکتا. زمانہ کون سا ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ ماضی کی ہے یا آگے مستقبل کی یا حال کی. تو درس نظامی آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہوتی. پھر اس کے آگے تخصص ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن. تخصص فی الفقہ ہو گیا تو مفتی ہو گیا، تخصص فی الحدیث ہو گیا تو محدث ہو گیا، تخصص فی تفسیر ہو گیا تو مفسر. یہ پھر اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں آگے. کوئی استاد بنتا ہے، کوئی خطیب بنتا ہے، کوئی تحریر، کوئی پڑھانے والا. تو یہ آگے تو وہی عالم دین ہوتا ہے. یہ پورا پروسیس ہے. اگر وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تھے، وہ ان کی تو زبان ہی عربی تھی، ان کو شرح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھتے تھے کہ اس فرمان کا مطلب کیا ہے. حضور سمجھا دیتے تھے. پھر جوں دور ہوتی گیا زمانہ، اب لازمی بات ہے دوسرے لوگ آئے، انہوں نے. اچھا کمال کی بات بتاؤں آپ کو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، سہا ستہ کہتے ہیں، ستہ 6 کو. یعنی حدیث کی یہ 6 کتابیں مشہور ہیں تغلیباً. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحیح نہیں ہیں. ان 6 کے 6 کتابوں کے مرتب مدون کرنے والے عربی نہیں ہیں، یہ آپ کے سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں. امام بخاری کی قبر آج بھی بخارا میں ہے. ترمذی ترمذ شہر سے ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دوسرے علاقوں کے تھے، ان کی مدر ٹنگ یعنی مادری زبان عربی نہیں تھی، لیکن کتنا علم حاصل کیا عربی میں، کتنا پڑھے اور دیکھیں کتنے بڑے کام کیے. تو اصل درس نظامی پڑھنے والا وہی عالم ہے کہ وہ سمجھتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، لیکن صحیح پڑھا ہو، پورا پڑھا ہو. درس نظامی کے نام پہ یہ نہیں کہ سند لے لی ہے اور پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہو، اس کی بات کر رہا ہوں. ان کا دوسرا سوال کہ کیا عورت بھی مجتہدہ ہو سکتی ہے؟ اجتہاد کی شرائط کہ اس میں اتنی اہلیت، اجتہاد کے معنی قرآن حدیث کو دیکھ کر کوشش کرنا. اجتہاد کے معنی کوشش کرنا کہ ہم صحیح بات تک پہنچیں یا صحیح بات نکال لیں. اب قرآن حدیث میں واضح الفاظ میں، کلیئر ورڈز میں وہ چیز نہیں ہے، تو اس کی روشنی میں کوشش کر کے صحیح بات تک پہنچنا. تو اس کی اہلیت ہوتی ہے، ایبیلٹی ہوتی ہے، کوئی یعنی کوالیفیکیشن ہوگی. ایسے تو نہیں نا کہ ہر ایک کو اجازت دے دیں. علامہ زاہد القوصری نے اس میں لکھا ہے، اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے، تو بہت بڑی بڑی ہستیاں، لیکن انہوں نے اجتہاد کیوں نہیں کیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کھیل نہیں ہے کہ کسی بات کو میں کہہ دوں کہ جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ درست ہے یا نادرست، تو اس پہ لوگوں نے آگے عمل کرنا ہے. تو اتنی صلاحیت ہو، اتنی قابلیت ہو، اور اس کے بعد یہ کہ صحیح بات پر پہنچ جائیں. تو عورت بھی ہو سکتی ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے دین کا تیسرا حصہ امت کو ملا ہے.
بڑی بڑی خواتین، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ بڑی عالمہ فاضلہ تھیں، تو بہت سی خواتین ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی ان کے لیے بھی، کیونکہ جو علم حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پر فرض کیا گیا ہے، تو عورتیں سیکھیں گی تو آگے عورتوں کو سکھائیں گی نا۔ تو یہ بات جو یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ عورت عالمہ نہیں ہو سکتی یا مجتہدہ نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے۔ لیکن اجتہاد کی جو شرائط ہیں جس میں پوری پائی جائیں گی وہ کرے گا، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آ گئے آپ نے یعنی ہینڈل گھمانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیئرنگ گھمانا آ گیا تو آپ ڈرائیور ہو گئے، نہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کوئی اگر بازار سے کتابوں کے لے آئے، دواؤں کی تفصیل لے لے اور کلینک کھول لے تو وہی ہوگا، نہ مرض رہے گا نہ مریض۔ تو سیکھنا پڑتا ہے نا، قابلیت ہو۔ اگلا سوال ملتان سے محمد طلحہ صاحب کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کتنی لمبی تھی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے علاوہ بھی کبھی زلفیں ترشوائیں؟ ہمارے پاس جو ذکر ہے نا، وہ چونکہ بال تقسیم کرنے کے حوالے سے آیا تو اس کا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ زلفیں ترشوائیں، آدھے کان تک، پیچھے سے آدھے کان تک، یا کان کی یہ جو لو جہاں کان اس تک کبھی بڑھ جاتی تھیں تو آپ کے مبارک شانوں پر، جن کو کندھے کہتے ہیں نا، شولڈر پر آ جاتی تھیں، اس سے بڑے نہیں۔ یہ جو لوگ چوٹیا نما رکھ لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ اور جو بال رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیل لگاتے تھے بالوں میں، تو اور یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی کراہت ہو، محسوس ہو، خوشبو ہوتی ہے۔ نبی پاک تو جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہکتا تھا۔ آج کوئی اس طرح لگائے کہ جناب اس کا وہ بہہ رہا ہے، وہ نہیں کرے، احتیاط سے صاف کپڑا رکھ لے، لیکن تیل، کیونکہ پیٹ کو غذا نہ دیں تو جو حال ہوگا، بالوں کی غذا تیل ہے، لوگ لگاتے نہیں ہیں، اسی لیے جو حال ہو رہا ہے بالوں کا، مرد و عورت دونوں کا، تو تیل لگانا چاہیے بہت زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں شانوں تک آ جاتی تھیں، اور آپ نے جب کبھی بھی ترشوائے، لازمی بات ہے شروع سے اپنے ظاہری عمر شریف کی ابتدا سے لے کر تشریف لے جانے تک کئی مرتبہ کیے ہوں گے، لیکن وہ چونکہ حج کے موقع پر خاص طور پر ترشوائے تو اس کا ذکر ہے، اور اس بال بانٹنے کا بھی ذکر ہے۔ اگلا سوال بنگلہ دیش سے محمد مامون الرشید قادری صاحب کا ہے، کیا احترام کی وجہ سے مجسمہ بنانا جائز ہے؟ اسٹیچو جی، کسی صورت جائز نہیں ہے۔ احترام کا کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر وہ بت پرستی کی شکل اور کیا ہو جائے گی اگر اس کو وہ عزت دیں گے، درجہ دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کہ تصویر ہے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں آویزہ نہ کی جائے، رکھ لیں، کبھی دیکھ لی، لیکن لوگ وہ لگائیں یا اس پہ ہار پہنائیں تو یہ بت پرستی کی شکل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش سے رابطہ کیا ہے، بنگلہ دیش والے مجھے سن رہے ہوں، آپ لوگ کے ہاں لوگوں کے نام بڑے پیارے ہوتے ہیں، بہت اکثر نام۔ کوئی ایسی کتاب وہاں چھپی ہوئی ہے جس میں بہت سارے نام ہوں؟ تو کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ کے ہاں نام اور ترکیبیں بہت اچھے اچھے سننے کو ملتی ہیں، تو کوئی ایسی ہو مسلمانوں کے نام والی کوئی کتاب جس میں بہت سارے نام ہوں تو ہمیں بتائیے گا۔ جی، اگلا سوال ام انس صاحبہ کا ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھانے کے لیے کتنی تجوید آنا ضروری ہے جبکہ ہم صرف معروف طریقے سے ہی پڑھے ہوں؟ ناظرہ کا مطلب دیکھ کے پڑھنا، ہر حرف کا صحیح تلفظ ادا کرنا، یعنی مجھے فرق معلوم ہو جائے، یہ ضا ہے، یہ ضاد ہے، یہ زال ہے، یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، یعنی اس کا فرق معلوم ہو، صاف کاف اور قاف، یعنی تلفظ صحیح ادا ہونا، اس حد تک پڑھا ہے تو درست ہے۔
یعنی کیونکہ تلفظ بدلے گا، آپ نے اس لفظ کو کاف کو قاف پڑھ دیا، معنی بدل جائے گا. آپ نے ضاد ہے اس کو آپ نے زواد پڑھا، زال کی یا زا کی مثل، معنی بدلتا ہے. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح تلفظ جہاں تک ادا ہو کافی ہے. قاری رمیز نقشبندی صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ علماء کرام کے بارے میں غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ دین ضائع ہو جاتا ہے. جو سچا عالم دین ہے اس کی عزت دین کی وجہ سے ہے. حدیثیں ہیں، کفر تک جاتی ہے بات. اس کی توہین کرنا بلا عذر اور خاص طور پر یعنی اس کو نیچا دکھانے کے لیے یا ویسے کہ وہ صحیح ہو اور ہم اس کو کسی طرح نیچا دکھا رہے ہیں تو بات کفر تک چلی جاتی ہے. یہ جو ابھی نساء ہوئے تھے اس موضوع پر جو فتوے آئے ہیں ان میں یہ تفصیل موجود ہے. عالم دین جو صحیح عالم دین ہے اس کی عزت دین کی وجہ سے ہے، تو اس کی توہین یہ دین کی توہین. کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کو تو برا نہیں کہہ سکتے تو مولوی کو کہتے ہیں، تو وہ مولوی ان کے نزدیک لفظ مولوی کے معنی مولا والا، مولوی کے معنی صرف عالم نہیں ہے. لوگ اس کو ملاٹے ملانے یا ملائزم یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ تحقیر سے ان کو پتہ نہیں، یہ اپنا دین ضائع کرتے ہیں. ملائزم کا کیا مطلب؟ اگر اسلام کو ملائزم کہہ رہے ہیں تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو جو لوگ یعنی اس کا رانگ ورڈز بنا کر تو اس طرح کہتے ہیں، ان کو کہا جائے تو کیسا لگے؟ تو یہ دین کے حوالے سے ہے، ان کی عزت کرنا تو لازم ہے. اور علماء کی شان بیان کی ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ علماء دین کے لیے تو چیونٹیاں جو درختوں پہ چلتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، اور جس طبقے میں عالم نہ ہو وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی اعمال کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی بربادی، اس میں رحمت نہیں آتی ہے. تو جو سچے علماء دین ہیں ان کی بے قدری کرنا، ان کے بارے میں یہاں چونکہ سوشل میڈیا آ گیا، جس کا جو دل چاہا، یعنی کسی کو کسی عالم کی کوئی بات سمجھ آئی نہیں آئی اس نے فوراً اپنی رائے دے دی، تم یوں ہو تم فلاں ہو. میں خود پڑھتا ہوں، میرے لیے جو آتی ہیں مسکراتا ہوں کہ کیا کروں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کا نقصان نہ ہو. تو اس طرح کے جو آپ کمنٹس پاس کر دیتے ہیں، آپ نے تو اپنا سمجھا کہ شاید آپ نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا یا کشمیر فتح کر لیا، یہ نہیں پتہ کہ آپ اپنے لیے ایک تباہی کا سامان. لیکن سچے علماء کی، وہ کاروباری علماء کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کی اس لیے برائی نہ کریں کہ اس کی وجہ سے دین کا جو ہے معاملہ تاثر وہ بگڑتا ہے. ہاں جا کے سمجھ لیں، بات کر لیں کہ جی یہ بات دیکھی ہے سنی ہے، کہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، کسی کی اڑائی ہوئی ہے. تو اب بنام علماء کچھ لوگ علماء نہیں ہیں اور عالم کے نام پہ آ رہے ہیں. آج کل تو یہ مذاق بن گیا. یہ کوئی صاحب ہیں وہ پتہ نہیں، اب نام لوں گا تو پھر وہ مسئلے آ جائیں گے، قرآن کی تفسیر کے خلاف، حدیث کے خلاف، کچھ لوگ نبوت کے بارے میں طرح طرح کے. اب میرے پاس میسج آ رہے ہیں جی ان کے لیے بولو. وہ ایک کے لیے صرف کہہ دیا تھا کہ جاؤ اس کے لیے پرچہ کٹواؤ، تو اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ میری اس بات کو انہوں نے پھیلا کے شہرت سمیٹ لی. تو مقصد ہماری ایک حکومت کو اس بارے میں ذمہ داری دکھانی چاہیے، خاص طور پہ وہ جو پیر نور الحق قادری صاحب وزیر مذہبی امور ہیں یا وزیر تعلیم ہیں. اچھا آپ نے ماحولیات کے لیے وزیر رکھا ہے کہ ماحول خراب نہ ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ماحول خراب نہیں ہو رہا، یہ امن تباہ نہیں ہو رہا، یہ ایمان نہیں بگاڑا جا رہا. وہ یعنی گورنمنٹ کو، فوج کو، عدلیہ کو، پارلیمنٹ کو، صدر کو، وزیر کو، کسی کو کچھ کہو فوراً جناب قانون حرکت میں آتا ہے، ڈھونڈ کے نکال لاتے ہیں، کہاں سے پتہ نہیں پاتال سے نکال لاتے ہیں. نبی کریم کو، صحابہ کو، اہل بیت کو کتنی جرأت. کوئی آ رہا ہے نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتا نبی کی بیویوں کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتا صحابہ کو نہیں مانیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. ان کی پکڑ کیوں نہیں ہے؟ قانون کی عملداری ہو تو کسی کی جرأت ہو. تو یہاں پر تو بس یہ کہ ہم
اپنی پارٹی، اپنے مفادات، اپنی ذات، اپنی شخصیت. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. علماء دین جو اصلی علماء دین ہیں ان کی تحقیر، توہین، ہلکا کرنا، ان کے بارے میں اہانت آمیز یا نیگیٹو باتیں کرنا آپ کے ایمان کو برباد کرتا ہے. بہت احتیاط کیجیے. میں نے تفصیل سے کہا تاکہ اس میں اور بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہو جائیں گے اور ایک میسج بھی آپ تک پہنچانا تھا. اگلا سوال مانسہرہ سے فیصل صاحب کا ہے. کہتے ہیں کہ میرا بھائی بیمار رہتا ہے، اکثر بخار اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ جادو کروایا ہوگا کسی نے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کا کیا حل ہے، رہنمائی فرما دیجیے. جی ہو سکتا ہے. جادو کروانے والے، کرنے کرانے والے دونوں حرام کام کرتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے. لیکن آپ صرف اسی شک میں کیوں ہیں؟ میرے رب نے اگر کوئی بیماری بنائی ہے اس کی دوا بھی بنائی ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا. آپ کو اس تک پہنچنا ہے، پہنچ جائیں گے، فائدہ ہوگا، اللہ چاہے گا پہنچا دے گا. سوال یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے طریقے کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مارا نہیں ہے، مہلت دے دی ہے نا. ہمیں شیطان سے بچنے کا طریقہ بتا دیا. اب میں کروں نہیں، میں نے شیطان کو مارنا ہے تو اس کو اللہ نے نہیں مارا، مجھے اس سے بچنا ہے. بچنے کے طریقے لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھیں، شیطان نہیں رہتا تو اس کا اثر کہاں سے رہے گا. اذان دیجئے، بلائیں ٹلتی ہیں. جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں. میری کتاب اوراد مشائخ میں وہ ایک تحفہ کوکب میں نے لکھا، اسی لیے اثرات بد، جادو وغیرہ کچھ ہو یقین کے ساتھ پڑھیں. وہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام اور بزرگوں کے وہ ہے. تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو بچائیں. ہم یہ جو فلانے نے کیا، نام نکلواؤ کس نے کیا، تو جو بتا رہا ہے وہ تو اس سے بڑا مجرم ہے. اگر واقعی صحیح بھی بتا رہا ہے تو بھی مجرم ہے. اس کو بتانا نہیں، صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں طریقہ معلوم ہے، ہم وہ کریں. اگلا سوال سعدیہ صاحبہ کا ہے کہ اگر وطر نماز میں دوسری رکعت میں قعدہ پڑھتے ہیں یا صرف تیسری رکعت میں ہی بیٹھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے؟ جی نہیں، 2 رکعت کے بعد قعدہ ہے. یہ 3 رکعت کی 2 نمازیں ہیں نا، ایک مغرب کی اور ایک وتر کی. تو دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے اور پھر تیسری رکعت میں قعدہ اخیرہ ہوگا. حیدرآباد انڈیا سے محمد احمد رضا صاحب کا سوال ہے، کسی مسجد میں جماعت سے نماز ختم ہونے کے بعد دوسری جماعت بنا کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر وہ وہاں کی انتظامیہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہاں پر جماعت ثانی کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو ان کو، یا مطلب ہوتا ہے نا کبھی کوئی کہ کیوں ہو رہی ہے، تو وہ صرف یہ کہ کسی کی نماز رہ گئی ہے، کراتے ہیں، کوئی منع نہیں، 10 مرتبہ کرائیں. لیکن کوئی مثلا عقیدے کے خلاف ہے یا کمیٹی کے خلاف ہے یا امام کے خلاف ہے، ایسا کوئی تاثر ہے تو پہلے اس کی تحقیق ہوگی کہ وہ جو امام ہے اس کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے، دوسرے کے ساتھ عقیدہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہے، تو وہ والی صورت نہ ہو. باقی 10 مرتبہ پڑھیں. اقرا اصغر صاحبہ اپنے نماز میں دعائے قنوت کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا. علامہ صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کا تفصیل سے جواب دیا ہے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں. محمد علی رضا صاحب کا سوال ہے کہ اجتہادی خطا کا مسئلہ بیان کر دیجیے. مجتہد کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ مثلاً قرآن اور حدیث میں واضح طور پر وہ حکم نہیں مل رہا اس شخص کو، تو وہ اس کی روشنی میں کوشش کر کے، ایک مثال موجود ہے، پہلے کوئی اس کے ساتھ مطابقت یا تو تمام ارشادات سامنے رکھ کے کوشش کر کے اس چیز کا حل نکالتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. آپ نے اس کو سمجھ لیا. اب میں نے جتنی میری سمجھ ہے، میں دین کا پابند ہوں، لیکن میں نے کسی معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا
میری نظر میں وہ درست ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس میں اختلاف مل جاتا ہے۔ اب دونوں کے دلائل کی روشنی میں کون زیادہ، تو جو مجتہد ہے نیکی کی طرف جانا چاہ رہا ہے مگر اس نے جو رائے بنائی ہے اس میں کوئی پہلو کمزور ہو گیا یا کوئی ایسی بات جو بظاہر دوسری نظائر کی روشنی، نظائر کا مطلب جتنی اور مثالیں موجود ہیں ان میں کہیں اس کو معلوم نہ تھا یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ چونکہ اس کا مقصد نیک، تو اس کو اس طرح کا خطا کار نہیں کہتے جو گناہ میں آتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ چونکہ مجتہد ہے اور بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف جانا چاہ رہا ہے، مگر ہر ایک کے درجے کے مطابق، ہر مسئلے کے مطابق، اس کی پوری تمام تفصیل کے مطابق، ہر چیز میں نہیں ہے یہ بہت اہم باتیں، اور یہ علماء کی ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں۔ میں کوئی نہیں ہوتا، یعنی ایک آدمی کہہ اٹھ کے کہ میں کہہ رہا ہوں تم خطا پر ہو۔ جو عالم ہوں گے اگر علمی طور پر کسی کا کوئی ایسی بات آئی ہے تو وہ علماء اس کو پرکھیں گے، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شان میں بہت آگے، یعنی دونوں میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کا ان سے کوئی تقابل نہیں فضائل میں، لیکن صحابی ہے۔ ایک فیصلہ حضرت امیر معاویہ نے کیا یا کوئی کام کیا، اب حضرت مولا علی کا موقف سامنے آیا تو اس پر دیکھنا ہے، دونوں کے بارے میں ہمیں شبہ نہیں ہے کہ یہ دین کے خلاف جانا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے جو اس فیصلے کو دیکھا جائے گا تو اس میں اگر لگا کہ ان کو یا تو معلوم نہیں تھا یا ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کے فیصلے میں فلاں چیز نہیں تھی، تو اس میں اگر وہ ہوگی تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ وہ خطا اجتہادی ہوتی ہے، اس کے لیے گناہ کار وہ نہیں ذکر ہوتا، تو یہ ذہن میں رہے۔ تو اس معاملے میں عوام کو نہیں بولنا چاہیے، یہ علماء کا، اور علماء میں بھی اس طبقے کا جو زیادہ فہم والے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ سمجھ دی ہے ان کا کام۔ اگلا سوال قرۃ العین صاحبہ کا ہے، کیا عورت مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اس کی وفات کے بعد؟ بیوی کے لیے ہے، انہوں نے یہاں مرد اور عورت سے مراد کون ہے؟ بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ صرف شوہر بیوی کی وفات کے بعد اس کے ننگے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے، لیکن ننگے بدن کو، یعنی کپڑے پہ ہاتھ لگا سکتا ہے بدن، لیکن ننگے بدن پر ہاتھ نہ لگائے، اس کے علاوہ چہرہ دیکھنے میں کوئی منع نہیں۔ اگلا سوال ہما علی صاحبہ کا ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد کیا صرف انہیں ان کے بچوں کا پڑھا ہوا ہی ملتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ جو ساری دنیا دعائیں کرتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے کیا ہے؟ وللمؤمنین، میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ پتہ چل جائے کیا ہے، وللمؤمنین۔ تو سب ایمان والے کیا صرف اولاد ہیں یا رشتہ دار ہیں؟ ایمانی رشتہ ہے نا سب، تو ہم ایمان والے، اصل مسئلہ ایمان، جو بھی ایمان والے ایصال ثواب کرتے ہیں وہ تمام کو پہنچتا ہے، شرط ایمان ہے۔ رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ایصال ثواب کریں، ان کو کرنا چاہیے، ایمان والے تو کرتے ہی ہیں، اور حدیثیں موجود ہیں کہ جی ایمان والوں کی دعا کی وجہ سے گناہ گاروں کے گناہ مٹتے ہیں۔ تو ایمان والے جتنے بھی ایصال ثواب، ہم کہتے ہیں نا یا اللہ اس کا ثواب تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کو پہنچا، تو سب کو جاتا ہے اور سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال آصف علی صاحب کا ہے کہ رفع دین کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم رفع دین نہیں کرتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ احادیث کس پر ہیں، رفع دین کر کے نماز پڑھنے پر یا اس کے ترک پر؟ میرے خیال ہم نے کئی مرتبہ اس پر گفتگو کی ہے، شاید آپ نے نہیں سنی۔ رفع کے معنی اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ، یوں ہاتھ اٹھانا، اس کو رفع یدین کہتے ہیں نہ۔ یہ جو رفع یدین جس کا آپ نے مسئلہ پوچھا، ایک تو ہے نا نماز شروع کرتے وقت ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اس کے سوا عیدین میں ہم کرتے ہیں، حنفی حضرات ہم جو ہیں،
باقی جو رفع یدین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میری بات کو دھیان سے سنیں۔ رفع یدین کرنا نماز میں، جس کو آپ نے مسئلے کے طور پر پوچھا نا، یہ رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے اٹھ، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ مجھے یہ بتائیے آپ۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ۔ جو چیزیں واجب ہیں ان سے آپ غافل ہیں، فرض ہیں ان سے غافل ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور یہ جو غیر مقلد لڑتے ہیں، ان سے ہمارا جھگڑا رفع یدین پر، اونچی آمین پر، یا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر نہیں، ان سے ہمارا جھگڑا عقیدے پر ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے صحابہ، امام شافعی، ان کے طریقے میں رفع یدین ہے، حنبلی کرتے ہیں، لیکن وہ تقلید میں کرتے ہیں، وہ سنی ہیں۔ یہ لوگ جو رفع یدین پہ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ سنی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ عقیدے کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع یدین فرمایا، بعد میں منع کر دیا۔ جب نبی پاک نے منع کر دیا، میں اب اپنی طرف سے جن تک وہ بات نہیں پہنچی وہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جائز ہے، نہیں ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ منع کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ جائز نہیں ہو، منع کر دیا، نہیں کرتے۔ میں نے پھر کہا، میرے والد صاحب کی کتاب ہے انوار رسالت، موجود ہے انٹرنیٹ پہ، پڑھ لیجئے گا۔ تو جو اس پہ جھگڑ رہے ہیں نا، مسئلہ رفع یدین کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اگر کہیں گے جی غوث پاک کرتے تھے تو ان کو غوث پاک مانو نا، غوث تو مان نہیں رہے ان کو، پھر ان کا ثبوت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ غوث پاک تو بات کی بات ہے، میں کتنے صحابہ کے بارے میں بتا دوں گا۔ موصل الی الصواب کیا عمل ہے؟ میں حنفی ہوں، میرے پاس امام اعظم کے پاس احادیث پہنچی، دونوں پہنچی، کرنے والی بھی اور منع والی بھی، تو زمانہ دیکھا، جب منع کر دیا ہم نہیں کرتے۔ اور میں بتا چکا یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، فرض واجب ہونا تو دور کی بات، جھگڑنا کس بات پہ؟ تو جو اس کو موضوع بنا کے جھگڑ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ حنفی ہیں، اپنے امام کی تقلید کیجئے، اور دوسرے جو کہہ رہے ہیں ان سے کہیں کہ جی آپ کو کرنا ہے کیجئے، مجھے رہنے دیجئے، زبردستی نہیں کروائیے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھ لیں کہ یہ گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ ہلانا، یہاں تک کا بیان موجود ہے۔ یہ جو بار بار اس طرح کر رہے ہو، منع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ عید کی نماز میں وہاں حکم ہے، کیونکہ وہ واجب ہے، وہاں حکم ہے۔ یہ جو رفع یدین یہ کر رہے ہیں، میں نے بتایا نا، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت مؤکدہ۔ تو ان باتوں پہ لڑ کے وقت ضائع نہ کیجیے، عقیدے درست رکھیے اہل سنت و جماعت کے مطابق۔ اگر عقیدے نہیں ہیں تو لاکھ رفع یدین کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال کھاریاں سے محمد سبحان صاحب کا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بیٹھ کر شلوار جو نہیں پہنتا اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، شریعت کے احکام اس میں بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا حکم ہے، ماننا۔ ہم چونکہ علت ڈھونڈتے ہیں، وجہ، ریزن، آپ کھڑے ہو کے پہن گر سکتے ہیں، بیلنس بگڑ سکتا ہے، آپ گر گئے، کپڑا بھی خراب ہو سکتا ہے، آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس پہلو کو بھی رکھیں۔ جب ہم کسی حکم کو ہلکا لیتے ہیں، ارے نہیں ہوگا جس کے لیے، اس کی وجہ سے ہمیں پھر کہیں نہ کہیں پکڑ سہنی پڑتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، وہ رزق کی ہو، کسی چیز کی ہو، کہ میں نے اس حکم کو، نہیں جی میرے لیے نہیں ہے، میں کر لوں گا جی۔ اگر حکم ہے، مثلا
سفر میں ہے 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں. جب آپ سفر کی حالت میں اور آپ مسافر ہیں تو آپ نے قصر کرنی ہے. نہیں جی وہ ان کے لیے میں پوری پڑھ لوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے اس رعایت کو قبول نہ کرنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، لیکن مسافر ہیں اور اکیلے پڑھ رہے ہیں، انفرادی نماز ہے، تو میں نے 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں. تو اسی طرح جو حکم ہوتے ہیں وہ ہمارے یہ کچھ آداب ہیں، کچھ ہماری تربیت ہے، کچھ ہمارے لیے احکام ہے. اس میں ڈیسنسی ہوتی ہے، آپ اچھے لگتے ہیں. اس میں دوسرے طریقے گواروں کے ہوتے ہیں یا غلط لوگوں کے ہوتے ہیں. آپ کو آداب تہذیب سکھائی گئی ہے تو اچھا ہے وہی کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں. بھلے کھڑے ہو کے پڑھنے میں وہ جو ان کا رزق کی تنگی کا بیان نہ بھی ہو یا ہو بھی، تو جب ہمیں پتہ چلا کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے تو ہم بیٹھ کے کریں. احتیاط بھی ہے، بھلائی بھی ہے، سیفٹی بھی ہے. اتر پردیش انڈیا سے آفتاب عالم صاحب کا سوال ہے کہ سعودی عرب میں ہر چیز پر عربی لکھی ہوتی ہے جیسے کہ ٹافی، بسکٹ وغیرہ، تو اگر وہ ہم سے زمین پر گر جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی ایسے لفظ ہیں جو قرآن اور حدیث کے یا اسلامی مقدسات کے ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. مثلا انڈیا میں احمد آباد بھی ایک جگہ ہے، رسول نگر بھی جگہ ہے، الہ آباد بھی جگہ ہے. اب لازمی بات ہے وہ لکھیں گے تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب میں، پاکستان میں بھی تو ہوگا نا. اب اخبار ہے، اخبار میں نام لکھا ہوا ہے کسی کا، وہ نبی کا لفظ محمد کا لفظ آ گیا کسی کے نام کے ساتھ، یہ آپ کے بیٹھے ہیں رفیع اللہ صاحب، تو صرف رفیع تو نہیں، آگے ساتھ اللہ کی نسبت لگی ہوئی ہے تو اللہ کا نام آگے اخبار میں لکھا ہوا ہے. تو یہ مجھے خود احتیاط کرنی ہے. میں دوسروں سے توقع کروں اور خود نہ. وہاں پر کوئی غیر مسلم مسجد میں جوتے سمیت آ جائے تو شور مچا دوں اور خود گھسا ہوا ہوں. وہاں پر کوئی اور آگ کی اس طرح کے ناموں کی توہین کرے تو غصے میں آ جاؤں اور خود کچرے میں پھینک رہا ہوں، یا جناب اس میں پکوڑے لپیٹے اور زمین پہ پھینک دیا، پاؤں بھی آ رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں خود احتیاط کرنی ہے. تو جو لفظ ایسے ہوں جن پر بہت سے لفظ ہیں جن کے لیے نہیں ہے، لیکن جو لفظ ہیں قرآن حدیث کے لفظ ہیں یا اس میں کوئی نام ہے تو ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کچرے میں پھینکیں، کسی مناسب جگہ اس کا کوئی حل نکال لیں. اگلا سوال محفوظ عالم صاحب کا ہے کانپور انڈیا سے. اگر کسی وجہ سے رمضان کے پورے مہینے کے فرض روزے چھوٹ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب کفارہ کیا ہوگا؟ کفارہ وہ شخص دے گا جس نے نہیں رکھے اور رکھنا بھی نہیں چاہتا، توبہ بھی نہیں کر رہا. آپ سے چھوٹ گئے، اگلے سال کے رمضان آنے سے پہلے آپ پورے کیجئے، قضا کیجئے ان کی. اور پھر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں تو آپ کفارہ دیجئے. 60 مسکینوں کا کھانا یا کپڑے یا 60 روزے پے در پے بغیر ناغے کے، یا غلام آزاد کرنا جو ہے اس میں. لیکن آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں تو آپ نے کفارہ دینا ہے. لیکن اب آپ صحت مند ہیں تو آپ نے رکھنے ہیں وہ روزے. یہ نہیں سمجھیے کہ وہ روزے آپ نے ٹال دینے، وہ رکھنے ہیں آپ نے. تو اگر آپ کی صحت نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ روزے رکھ سکیں، تو پھر آپ نے فدیہ، وہ جو کفارہ دے دیا وہ ہو گیا. لیکن جو نہیں رکھ پاتے وہ فدیہ دیں گے. اگلا سوال کویت سے آصف فاروقی صاحب کا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سردار ہیں؟ لفظ سردار جو کہا ہے کیا مطلب ہے؟ سردار کا لفظ کہاں ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تبع تابعین میں ہیں. امام اعظم تابعی ہے. امام اعظم کی بھی بڑی شان ہے، وہ اپنے وقت میں جو مرتبہ مقام. لیکن سردار کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ولی کے لیے کہا تو وہ ولی سب ایک دوسرے کے لیے ہے.
لیکن غوث پاک کو اللہ نے جو شان دی اور وہ جو ان کا کلام کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، اس کا میں نے معنی سمجھایا تھا کہ بزرگ بھی بچوں کو اٹھا لیتے ہیں نا، تو بڑوں نے شفقت فرمائی ہے، چھوٹوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تعظیم کریں، یہ معنی ہے۔ تو وہ سیدنا غوث اعظم حضرت امام اعظم کے ایک طرف سے تو شاگردوں میں سے اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد نکلیں گے پڑھائی میں اس طرح، لیکن یہ کہ امام اعظم کا اپنا مقام ہے، غوث اعظم ولی ہے، سردار کا لفظ میں نے نہیں پڑھا، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ محمد خضر صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہو اور چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو تو پھر وہ 2 رکعت پڑھے گا یا 4؟ جی آپ مسافر ہیں اور آپ نے کسی وہاں مقیم امام کے ساتھ آپ نے نماز شروع کی ہے، تو اب آپ نے جتنی امام نے پڑھی ہے اتنی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے، تو آپ نے اب وہ پوری نماز پڑھنی ہے۔ ان کا دوسرا سوال کہ جنگ یمامہ کے بارے میں مختصراً بتا دیجئے اور اس کی تاریخ کس کتاب میں مل جائے گی؟ جی تمام جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں ان میں پڑھ لیں، غزوات کی کتابیں ہیں جو ان میں پڑھ لیں۔ یہ مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ کذاب کا لفظ اس کے نام کا حصہ بن چکا ہے، اس کو کوئی الگ نہیں کر رہا۔ آپ جو بھی کہیں گے مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حوالے سے فوراً کارروائی کی تھی، تمام کو بھیجا تھا، اور جتنی تعداد میں مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے کسی اور جنگ میں نہیں ہوئے۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن جو چیز اس سے ہمیں آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھ لیجئے گا، یا رسول اللہ کے نعرے کا بھی حوالہ آپ کو اسی میں مل جائے گا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر نے ثابت کر دیا کہ کوئی دین کی کسی بھی ضروری بات کا انکار کرے تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ کون برداشت نہیں کرے گا؟ مسلمان۔ پھر کہیے۔ مسلمان۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے بار بار کہلوایا ہے، جو مسلمان ہے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کہے گا کوئی بھائی لڑتے رہتے ہیں یوں اس طرح کی باتیں کرنے والے، سمجھ لیجئے کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ، نہ قرآن کریم، نہ نبیوں کے بارے میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت کی گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ جو کر رہا ہے یا کرنے کی باتیں کر رہا ہے، سمجھ لیجئے ایمان کے حوالے سے اس کی کیفیت درست نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوراً کارروائی کی، منکرین زکوٰۃ سے بھی اور جو جھوٹے دعوے دار ہو رہے تھے نبوت کے، ان کی بھی سرکوبی کی اور ختم کیا، اس کو رعایت نہیں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود، ارشادات موجود، تو ذہن میں رہے۔ آج ہم لوگ اپنے معاملات میں میرے کوئی پیسے مار لیں، مجھے کوئی گالی دے دے، میری لڑائی ہو جائے تو بڑے سخت ہیں، لیکن دین کا معاملہ آئے تو ہم نرم پڑ جائیں۔ حالانکہ دین کے معاملے میں ہمیں زیادہ وہ جرأت اور شدت دکھانی چاہیے، اپنے معاملے میں رعایت کرنی چاہیے۔ معاملہ الٹا ہو گیا تو یاد رہے، جنگ یمامہ کو آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو یہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، لیکن جو پیغام اس سے ملا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی سچا مسلمان ہرگز چپ نہیں رہے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کے احکام اور دین کے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہ چپ نہیں رہے گا، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہوگا، اس کو دین کی سربلندی کے لیے، صداقت کے اظہار کے لیے، تقوی کے اعلان کے لیے کرنا ہوگا۔ یہی ایمان ہے، اسی میں دیکھیں جان تو دینی ہے، تو اللہ کی راہ میں جائے تو کتنی اچھی بات، تو ایسے موقع پر کچھ بھی قربانی کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے۔
اگلا سوال کشمیر سے حق نواز احمد صاحب کا ہے کہ عورتوں کو زیارت پہ جانا کیوں منع ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا کیوں منع نہیں؟ پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ زیارت کو جانا کیوں منع ہے. میں نے اس بات کا ایک بار نہیں کئی بار جواب دیا ہے. بہت سے احکام عورتوں کے لیے ان کی حفاظت کے، ان کی عزت کے اور ان کی بھلائی کے لیے. تنہا عورت نکلتی ہے، کتنی میلی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، کتنا اس کو خطرہ ہوتا ہے، اس کی پارسائی کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھ لیں، سیاست کے جتنے لوگ میدان میں، جتنے سیاسی نام پر خواتین نکلی ہوئی ہیں. ابھی کل پرسوں خبر تھی کہ جناب وہ کسی خاتون کو جلسے میں یا کسی نے چھیڑا تھا تو کارکنوں نے پٹائی کی. تو جو شریعت کے احکام ایسے موقعوں پہ پھر سمجھ آتے ہیں. عورت کو اسی لیے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا انتظامی معاملات میں، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم. کتنے معاملات ہیں، ان کے ماہانہ ایام کے مسئلے ہیں، ان کی طرف ہاں عورت تعلیم حاصل کرے، عورت دوسرے کام کرے، تعمیری کام کرے، لیکن یہ جو سامنے آنا اور اس طرح لیڈری وغیرہ اس کا کوئی تصور نہیں. ورنہ کیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے کوئی زیادہ مقدس خاتون تھی؟ کوئی ان سے زیادہ شان والی خاتون تھی؟ ان کے لیے کسی عہدے کی بات نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی علم میں، کوئی شان میں ہے، لیکن ان کے لیے ایسی بات نہیں ہوئی. تو ذہن میں رہے، عورت کے لیے اگر زیارت سے جانے کو عام روکا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اچھا پھر عورتیں جائیں تو جا کے کرتی کیا ہیں؟ اگر وہ چیزیں دیکھ لی جائیں تو پھر آپ کا بھی دل چاہے گا کہ انہیں آنے سے روکا جائے. سب تو ادب والی نہیں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کتنی شکایات. تو مرد کے ساتھ جائے، محرم کے ساتھ، پردے میں جائے، کبھی کبھار. بالکل منع نہیں ہے کہ یہ جا ہی نہیں سکتی، ایسی بات نہیں ہے. میں نے اس مسئلے پر متعدد مرتبہ بیان بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے. پردے میں جائے، محرم کے ساتھ جائے، کوئی شریعت کے خلاف بات نہ کرے، اور کبھی کبھار. لیکن یہ ہے کہ جی مسلسل جا رہی ہیں، بے پردہ جا رہی ہیں، وہاں جا کے آوازیں لگا رہی ہیں یا دھمال ڈال رہی ہیں یا غلط حرکتیں کر رہی ہیں، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال کہ اگر عورتوں کو کعبہ شریف جانا منع نہیں ہے تو مسجد جانا کیوں منع ہے؟ جی پہلے مسجد بلایا گیا، ان کو آتی تھی، مرد حضرات، پھر بچے، پھر آخر میں عورتیں. لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو عورتوں کو روک دیا گیا. صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جائے گی عورت. خطبہ سننا ہو، درس سننا ہو، قرآن سننا ہو، جائے گی. حفاظت ہو، آنے جانے کا رستہ محفوظ ہو، کسی کے ساتھ جائے، خطرہ نہ ہو، جا سکتی ہے. میری مسجد میں پوری گیلری ہے خواتین کے لیے، جمعہ کے دن بڑی راتوں میں یا رمضان میں آتی ہیں درس سننے. جب آئیں گی تو نماز بھی پڑھ لیں، صرف نماز کے لیے نہیں آئیں، کیونکہ عورت جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی اس کو زیادہ ثواب. گھر میں دالان میں پڑھ رہی ہے کم ثواب، برآمدے میں پڑھ رہی ہے کم ثواب، اندر کمرے میں پڑھ رہی ہے زیادہ ثواب. جتنا وہ، کیونکہ اس کی حفاظت کی گئی ہے. ان کو نازک آبگینیں کہا گیا. نہیں چاہتا اسلام کہ تمہاری عورتوں کی طرف کسی کی میلی نگاہ پڑے. یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے. تو آ سکتی ہیں، مرد کے ساتھ آئیں، محرم کے ساتھ آئیں، محفوظ، یا مسجد قریب ہے، آنے جانے کا رستہ محفوظ ہے تو وہ جائیں. لیکن 5 وقتہ نماز کے لیے نہیں، درس سننے، بیان سننے، قرآن سننے، اس کے لیے، یا تعلیم حاصل کرنے. تو ذہن میں رہے یہ احتیاط صرف ان کی حفاظت کے لیے ہے. سمجھا کریں، خام خواہ اعتراض کر کے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، آپ کو شاید کچھ اندازہ ہو. مسلسل تشدد کے، زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں. کچھ آپ نے غور کیا کبھی؟
دھیان دیا آپ نے کبھی؟ سوچا آپ نے کبھی کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جلسوں میں بلائی گئی، جو اس وقت وزیر اعظم ہے، جب انہوں نے اپنا 126 دن کا دھرنا دیا تھا، روز ناچ ہوتے تھے. اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز ابھی بھی آپ کے فیس بک پہ موجود ہیں. کیا کچھ ہوتا تھا. اچھا، پھر یہ جو آج کل ہے کہ گھر میں کیا کہہ کے آئے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. آپ کے ہاں اشتہار کس قسم کے ہیں، ڈرامے کس قسم کے ہیں کہ شرم و حیا کا تصور کچھ باقی ہے تو گھروں میں ہے. باقی ڈراموں میں، میڈیا میں، اخبار میں، پرنٹ میں، یا سڑکوں پہ یا بازاروں میں شرم و حیا کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ کپڑا مارکیٹ میں جائیں، جس طرح کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ سیلز مین، وہ بھی آپ نے سنی ہوں گی شاید. ہمیں تو لکھ کے بھیجتے ہیں لوگ کہ جی یہ جملے کہے جا رہے ہیں. کہنے والے کون ہیں؟ اور پھر یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں عدالتوں میں، کوئی رشتہ داروں کے بھی آ رہے ہیں. تو اس ماحول میں آپ ذرا عورتوں کے لیے سوچئے، اور عورتیں بھی اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں. آپ کو 4 دن کی چاندنی پسند ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو شو بز ہے، یہ جو آپ کو نہیں جی لائم لائٹ میں آنا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی نمایاں کرنا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. خواتین بھی سوچیں، ان کی عزت اسلام سے ہے. اسلام سے پہلے کیا حال تھا عورت کا؟ کس نے عزت دی ہے؟ ماں بنا کر، بہن بنا کر، بیٹی بنا کر، بیوی بنا کر عزت کس نے دی ہے؟ تو آپ دین سے منہ پھیریں گی؟ جو میرا جسم میری مرضی والے یہ وائرس، کورونا وائرس میں کہاں تھیں؟ کیوں نہیں انہوں نے اس وقت باہر نکل کے کہا کہ میرا جسم میری مرضی؟ کیوں دبک گئی اندر؟ تعلیم کی بات آتی ہے، کوئی سال بھر سے ہو گیا تقریباً اسکول کالج بند ہے. کہاں ہیں وہ آواز لگانے والے تعلیم کے بارے میں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ دوغلا پن چھوڑیں. آپ لوگوں کو مولوی بہت ایزی لگتے ہیں، دیجئے گالیاں جتنی دینی ہے مولویوں کو. کیا اس سے آپ اپنا سنوار لیں گے اپنا آپ؟ شکر کیجئے آواز لگانے والے ہیں، بول رہے ہیں. کانوں میں کوئی تو ہے. جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو باغ اجڑ جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے مالی ہیں، آواز لگاتے ہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، احتجاج کرتے ہیں، گورنمنٹ کو بتاتے ہیں یوں نہ کرو، یوں نہ کرو. یہ آوازیں نہیں آئیں گی نا، بالکل ہی صاف ہو جائے گا. کچھ خیال کیجئے ہماری خواتین کو بھی. اور پھر بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی. مسلمان، وہ ایک نئی سڑک کا افتتاح ہوا تھا لاہور سے سیالکوٹ کے لیے، کیا واقعہ ہوا؟ آج تک اس کے بعد پھر کوئی ہے کاروائی؟ آپ کے ہاں تو پالے جاتے ہیں نا مجرم، باقی چیزوں پہ کاروائی ہوتی ہے. دین کے لیے فوراً جناب پھانسی چڑھا دو، ملک سے نکال دو دین کے مجرم کو. وہاں تو فوراً، یہاں کوئی نہیں پرواہ. جب آپ کے معاشرے میں سزائیں نہیں ہیں، قانون کی گرفت نہیں ہے، جرائم کیسے روکیں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. آپ نہیں بدلیں گے، اپنا آپ فیصلہ ہوگا. آپ نے اپنی قبر خود، کہ اس میں آپ نے کیا چاہنا ہے، آرام چاہنا ہے یا تکلیف چاہنی ہے. یہ اپنی جنت اپنی دوزخ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں اپنی خواتین سے بھی، مسلمان خواتین سے کہوں گا، مجھے یہ بتائیے جتنی عورتیں نکلیں جو حقوق کی بات کرتے ہیں نا، آزادی نسواں، وہ خود اپنے شوہروں کی دوسری تیسری بیویاں ہوتی ہیں. انہوں نے کسی کا اپنے گھر نہیں آباد کیے ہوتے، جو صبح آ کے دوسروں کو مشورے دے رہی ہوتی ہیں. وہ نندیں جو چاہتی ہیں کہ جناب نہیں ہمارے بھائی ماں کے ساتھ رہیں، وہ خود اپنے ساس سسر سے علیحدگی چاہ رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کے یہاں دوغلا پن ہے. اپنے لیے الگ مکان چاہتی ہیں بھابھی اور بھائی جو ہیں وہ ماں کے ساتھ رہیں، خود نہیں رہنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کو اس کی ماں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی. ہے نا دوغلا پن؟ بیٹی آئے بار بار آئے، بہو کیوں جا رہی ہے بار بار؟ ہمارے ہاں نا انصافیاں، نا ہمواریاں، بہت سے مسائل ہیں.
ہمیں دین کو بنیاد بنانا ہے. یہ دین جو ہے نا ہمیں بہت اچھا بنا دیتا ہے. اس کی پابندی اب سختی نہ سمجھیں، اس میں بہتری ہے. جس معاشرے میں دین نہیں ہے، جس معاشرے میں قانون نہیں ہے، وہ معاشرہ جانوروں سے بدتر. آج دنیا کا حال دیکھ لیجئے. میں یہی کہنا چاہوں گا، مہربانی کیجئے اپنے آپ پر. خواتین سے بھی یہی کہوں گا، شرم و حیا آپ کا زیور ہے. مردوں سے یہ کہوں گا، غیرت اور حیا آپ کے لیے بھی ہے. کوشش کیجئے ہم سب کے سب اپنے ماحول کو بہتر بنائیں، کیونکہ ہم ہی بگاڑ رہے ہیں. میں نے یہ تھوڑی سی درد آپ سے بانٹ لیا. بات آئی تھی خدا کے لیے، خدا کے لیے سوچئے. کوئی نہیں پتا کورونا لگے نہ لگے، اس کے چانسز کوئی کہے گا 2%، 10%. موت تو آنی ہی آنی ہے، یقینی ہے. موت سے ڈرے ہیں ہم اس لحاظ سے کہ مرنا ہے. پھر جو اعمال ہوں گے، جو حال ہوگا، اسی کے مطابق آگے ہوگا. اللہ ہم سب کو دین کا پابند بنائے. آمین. یہ آج کے آخری 2 سوال انشاءاللہ. جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اگلی جمعرات سے پہلے پہلے انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے. یا پھر واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، اس میں آپ اگلی جمعرات سے پہلے پہلے اپنے سوالات بھیج دیں، یا پیج ان باکس میں اپنے سوالات بھیج دیں. لائیو کامنٹ سیکشن میں بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی اس نشست کے دوران جو بھیجے گئے سوالات. لیکن اگر واٹس ایپ یا پیج ان باکس کے ذریعے بھیجیں گے تو اس سے زیادہ امکان ہے کہ آپ کے سوالات لے لیے جائیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ جو اس کا کامنٹ سیکشن ہے ریفریش ہوتا ہے مسلسل، تو آپ کے سوالات اکثر شفل ہو کے نئے سوالات آگے آ جاتے ہیں اور پرانے والے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو لسٹ میں اگر آپ اپنے سوالات آپ کو شامل کرانے ہیں تو اگلی جمعرات سے پہلے پہلے واٹس ایپ کر دے تو زیادہ بہتر ہے. اور پیج ان باکس بھی ہے، یہ دونوں طریقے زیادہ بہتر ہے. ورنہ اگر کامنٹ سیکشن میں بھی لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ دیجئے. بالکل آپ یہ کیا کیجئے کہ اب پروگرام ختم ہونے کے بعد آج کل پرسوں میں جب فرصت ملے، آپ ایک مرتبہ خود اس سارے کو اسکرول کر کے کہ جو جو سوال رہ گئے ہیں وہ لکھ لیا کیجئے. چھوٹا ہے، بڑا ہے، جس کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جواب سوال مناسب نہیں ہے، لکھ ضرور لیں تاکہ دیکھ لیں لوگوں کو. آپ بھی کر لیا کیجئے کہ کوئی ہو سکتا ہے نا آپ کی نظر سے رہ گیا ہو، تو آپ بھی دیکھ لیا کیجئے اور لوگ بھی اپنے سوال دوبارہ بھیج سکتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک، مطلب اگلی جمعرات سے پہلے پہلے دوبارہ کامنٹ سیکشن میں آ کے پڑھتا ہوں، اور وہاں جو جو سوالات رہ جاتے ہیں یا نئے اضافی ہوتے ہیں تو وہ میں شامل کر لیتا ہوں. گڈ. امتیاز احمد صاحب کے 2 سوالات. پہلا یہ کہ کیا بدعقیدگی کی وجہ سے خونی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا جائز ہے؟ اور ان کا دوسرا سوال یہ کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو مگر وہ سب بدعقیدہ لوگوں سے ملتے جلتے ہوں تو کیا ان سے تعلق رکھنا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب ذرا دھیان سے سمجھیں. بدعقیدگی سے مراد کیا ہے؟ بد کہتے ہیں برے کو. ایسا برا عقیدہ جس میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے، یعنی اس حد تک کہ اس کو کھلی گمراہی، اصولی فرق اور گستاخی اور بے ادبی والا جس کا عقیدہ ہو، اس کو ہم بد عقیدہ کہتے ہیں. کفر و ایمان کا مسئلہ بن جائے، سراسر گستاخی، بے ادبی ہو، یا بہت زیادہ اس میں کھلی گمراہی ہو. تو جو ایسا ہے جس کا عقیدہ ہے، پہلی بات کہ میں اس کو پیغام حق دوں، اس کو کہوں کہ تمہیں طلب حق ہونی چاہیے. میں تو احقاق حق کروں گا، یعنی حق کو حق کہوں گا. اسے چاہیے کہ وہ حق کی طلب رکھے، تو میں اسے پیغام حق دوں گا کہ یہ ہے اصل. 1 بار 2 بار 3 بار وہ سرکشی پہ آ جائے، نہیں مانتا، پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. کیوں؟ کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا پابند نہیں رہا، وفادار نہیں رہا، تو میرا وفادار نہیں ہوگا.
اس سے تعلق رکھنے کا مطلب یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی، پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ نہیں جی کاروبار ہے جی رشتے ناتے ہیں، تو سن لیں ابو لہب رشتے میں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا نا، جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ ابو جہل خاندانی لحاظ سے تعلق تو بنتے تھے مگر گستاخ تھا، کیا حشر ہوا، کیا حکم ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ اب جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، کلمہ پڑھتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے نا، اتحیات میں بیٹھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، جن پہ درود بھیج رہے تھے انہی کو بھوکا پیاسا ذبح کیا نا انہوں نے۔ آپ کیا ان کے لیے نرمی رکھنا چاہتے ہیں؟ یہی چیز سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جب بدعقیدہ ہو، کفر و ایمان تک بات، گستاخی، بے ادبی، کھلی گمراہی، تو پھر ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے پیغام میں حق دیں گے، نہیں مانیں گے، قطع تعلق۔ آپ کے وہ رشتہ دار جو ملتے ہیں، ملنا ایک سرسری ہوتا ہے، ٹھیک ہے کاروبار کے لیے ملے یا ویسے ملے، ایک ہوتا ہے ان سے محبت رکھنا، تو دل میں ان کے لیے جگہ یا محبت رکھنا یا ان کی تکریم کرنا، اس کی گنجائش نہیں۔ ویسے رسمی اگر بول چال میل جو لوگ آتے ہیں، بات ہوتی ہے، وہ اور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے تعلق، نہیں جی دوستانہ ہے، یارانہ ہے، تو وہ جب یارانے کی بات آئے گی تو پھر میں نے پہلے وضاحت کر دی۔ تو ہمیں دوست کس کو بنانا ہے، یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کس کو دوست بناؤں۔ یار بد بدتر بود از مار بد، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برا یار برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ برا یار، یار اور مار، یار دوست کو کہتے ہیں، مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، اسنیک جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو برا یار برے سانپ سے بھی زیادہ برا، کہ برا سانپ کاٹے گا جان جائے گی، لیکن برا یار کاٹے گا تو ایمان جائے گا۔ تو یاد رہے دوست کس کو بنانا ہے؟ جو اللہ رسول سے دوستی رکھتا ہو اور صحیح رکھتا ہو، اللہ کے پیاروں سے دوستی رکھتا ہو، اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہو۔ تو جو ان کے کسی طرح گستاخ بے ادب کا لحاظ کر رہا ہے، رعایت کر رہا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں اپنی ماں کے گستاخ کو اگر کیا کہتے نہیں پسند کرتا تو ماں کا گستاخ کافر تو نہیں ہو گیا، لیکن نبی کا گستاخ تو کافر ہو جاتا ہے، تو بے ایمان ہو جاتا ہے، بے دین۔ اور پھر صحابہ و اہل بیت کا گستاخ کیا قابل معافی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے دوستوں، اللہ کے ولیوں کا دشمن، کیونکہ اللہ نے 2 مرتبہ چیلنج کیا ہے، ایک تو سود کے معاملے میں، دوسرا فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اس کو کہو تیار ہو جائے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ اللہ نے چیلنج کیا صرف 2 جگہ۔ تو جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھیں، ان کے کہیں نہیں جی یہ یوں وہاں، جس طرح آج کل بکواس ہو رہی ہے، تو ہم ان سے کیسے دوستی رکھ لیں، کیسے کر لیں؟ غیرت بھی کوئی چیز ہے، ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے الحب للہ وللرسول والبغض للہ وللرسول، کسی سے دوستی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کسی سے بغض یا دشمنی تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ جو ان کا وفادار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ میرا دوست، میرا وفادار، میرے وطن کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ قادیانی ہے، کیا ہے؟ نبی کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ کون ہے؟ کیسے دوستی رکھ سکتا ہوں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، اور ہم شیطان سے دوستی اور رحمان سے دشمنی، ہم اس پہ چل رہے ہیں معاذ اللہ۔
اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ میں نے مختصراً جو بات کی ہے آپ کو صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ذرا سوچیے گا۔ ہم ان ان کے تمام سوال ہو گئے؟ دوسرا بھی؟ جی اوکے۔ دونوں ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مزمل صاحب، جمیل رضوی صاحب، شاہ حذیفہ صاحب، راجہ سجاد احمد بھٹی صاحب، فیض رسول صاحب، محمد شمشیر صاحب، زید خان صاحب، محمل صاحب، شیخ عظیم صاحب، عامر خان صاحب، ادریس خان صاحب، مسعود انعامدار صاحب، اکرام شریف صاحب، عدیل بھٹی صاحب، عمر دراز صاحب، طلحہ خان صاحب، شیراز صاحب، نور عالم صاحب، صدیق رضا صاحب، ابو حذیفہ صاحب، آصف فاروقی صاحب، سمیع صاحب، محمد رفیع اللہ قریشی صاحب، محمد راشد صاحب، محمد اکرم صاحب، یونس انصاری صاحب، محمد عدنان صاحب، مصور نیاز صاحب، بلال احمد آرائی صاحب، آصف قریشی صاحب، صدام خان صاحب، محمد عمران مشکور صاحب، افسر قادری اویسی صاحب، مشکور عالم صاحب، سعدیہ مغل صاحبہ، عبد الرفیق بھٹو صاحب، صہیب الرحمان صاحب، لقمان شہزاد صاحب، شیخ حفیظ صاحب، سہیل شہزاد صاحب، زاہبہ صدیق صاحبہ، عاطف زمان صاحب، رضوان سید صاحب، مصطفیٰ صاحب، قاری محمد یونس قادری صاحب، افتخار صاحب، ابرار احمد صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، مہوش خان صاحبہ، محمد تنویر صاحب، محمد اشرفی صاحب، عاطف گجر صاحب، عطاب الانصاری صاحب، عدنان ضمیر صاحب، منظر عالم صاحب، مہتاب عالم صاحب، افتخار حسین آوان صاحب، یوسف خان صاحب، صدام خان صاحب، فوزیہ صاحبہ، شان شیخ صاحب، اسرار شیخ صاحب، علی اصغر صاحب، دانیال غفور صاحب، سید مدثر شاہ گیلانی صاحب، اسد علی آوان صاحب، مامون ماکدہ صاحب، طاہر مہر صاحب، محمد ایوب صاحب، محمد سبحان صاحب، حافظ حسیب اکبر صاحب، عابد جمال صاحب، محمد شفیع صاحب، آصف حسین صاحب اور دیدار چانڈیو صاحب۔ جن جن افراد کے ہم نام نہیں لے سکے ان سے معذرت کرتے ہیں۔ آپ تمام افراد ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ آج کی نشست میں جناب عبد الرافع مانی شیخ صاحب موجود نہیں ہیں، ان کے امتحان ہیں، وہ سب سے دعا چاہتے ہیں کہ ان کا امتحان کامیاب ہو۔ محمد زین قادری صاحب نے ایک محنت کی تھی، پہلے تحریری، اب انہوں نے ایک کلپ بنا کے چڑھایا ہے۔ انڈیا کے سوربھ نامی کسی شخص نے چینل پہ مجھے خاص طور پر فوکس کر کے دکھایا ہے کہ میں کورونا ویکسین کے خلاف مسجدوں کو بند کرنے کے بارے میں کوئی غلط باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا۔ جون میں کہیں میرا کوئی ایک کلپ تھا، اس کلپ کو لے کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں، انہوں نے بہت ہی سخت لفظ کہے کہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ محمد زین قادری صاحب نے، حالانکہ میں نے تو سرسری دیکھا تھا، انہوں نے پورے ریفرنسز کے ساتھ اردو میں تحریر میں اس کا جواب دے دیا تھا۔ اس تحریر کو انگلش بھی کر دیا گیا ہے، جو انگلش ٹرانسلیٹر انہوں نے محنت کی ہے وہ انگلش بھی کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کلپ بنا کر بھی جواب دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو برا کہنے والے ہیں انہوں نے ٹلنا نہیں، تو وہ کہتے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ محمد رفیع اللہ قریشی صاحب ہیں، ان کے بھائی نجی اللہ صاحب، فہد صاحب اور رضوان عباسی صاحب، فی الحال ان لوگوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دعا کیا کریں ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔
گزشتہ نشست سے اب تک موریشس میں حضرت مولانا شمیم اشرف اظہری صاحب اہل سنت کے فاضل عالم تھے، انتقال کر گئے۔ دعوت اسلامی کے نگران حاجی عمران صاحب کی خالہ صاحبہ انتقال کر گئیں۔ نعت گو شاعر ہیں عزیز الدین خاقی صاحب، ان کی ہمشیرہ انتقال کر گئیں۔ مفتی کشمیر، مفتی اعظم کشمیر اور حضرت محدث اعظم کے شاگرد مفتی محمد حیات خان صاحب قادری انتقال کر گئے۔ بہت اچھے خطاط تھے جناب خورشید عالم گوہر قلم۔ داتا صاحب کبھی جائیں تو ساری خطاطی باہر نئی ان کی ہوئی ہے، بڑے اچھے خطاط تھے، آدمی بھی بڑے پیارے تھے، وہ بھی انتقال کر گئے۔ علامہ راشد رضا یا ارشد رضا آسوی انڈیا میں، وہ انتقال کر گئے۔ سراج قاسم تیلی صاحب تاجر تھے پاکستان میں، وہ انتقال کر گئے۔ سید فراز لیاقت صاحب کی پھوپھی صاحبہ سیدہ رخسانہ پروین، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے اہل ایمان گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور تمام اہل ایمان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے اس وطن کو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے، شریروں سے، سازشوں سے اور امن خراب کرنے والوں سے بچائے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ باقی ہمارے حضرت پیر محمد قاسم اشرفی صاحب کیپ ٹاؤن میں آج ان کا یوم ولادت سالگرہ ہے، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔